أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان عباده الذين اصطفى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ سے یہ لوگ سوال کرتے ہیں کہ ماذا ينفقون، کہ وہ کیا خرچ کریں۔ قل، آپ فرما دیجئے، ما انفقتم من خیر، جو کچھ بھی تم خرچ کرو اپنے مال میں سے، فللوالدین وفللوالدین، پس وہ والدین کے لیے ہونا چاہیے، والاقربین اور رشتہ داروں کے لیے ہونا چاہیے، والیتامى اور یتیموں کے لیے، والمساکین اور مسکینوں کے لیے، وابن السبیل اور مسافروں کے لیے۔ وما تفعلوا من خیر، کوئی بھی تم نیکی جو کرو گے، فإن اللہ بہ علیم، تو یاد رکھو کہ پس بے شک اللہ تعالیٰ اس کو جاننے والا ہے۔ سورہ بقرہ میں خاص طور پر جو سورہ بقرہ کا نصف آخر ہے، اس میں امت مسلمہ کو وہ تکمیلی احکام دیے گئے ہیں جو منصب امامت پہ فائز ہونے کے لیے ان کے لیے ضروری تھے، ان پر عمل کرنا ضروری تھا، اور ان میں جہاد اور انفاق یعنی خرچ کرنا، مال خرچ کرنا اور اپنی جانیں لگانا، یہ ایک بنیادی اصول کے طور پر بتایا گیا۔ لہذا ہر وہ بات جس کا تعلق اپنی جسمانی جد و جہد کے ساتھ تھا وہ جہاد کے ضمن میں بیان کی گئی، اور اس کی جو اعلیٰ ترین شکل ہے وہ قتال ہے، اپنی جانیں لگا کے لڑائی کرنا اللہ کے دین کے لیے، اور اسی طرح سے اپنا مال خرچ کرنا، چاہے وہ جہاد کے حوالے سے ہو چاہے عمومی حوالے سے ہو، یعنی قتال کے لیے تیاری کی جو ایک قسم ہے کہ جس میں آپ اپنا مال خرچ کرتے ہیں، تو وہ بھی جہاد ہی ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی انفاق کی کئی قسمیں ہیں۔ تو یہ سوال مسلمانوں کے دلوں میں پیدا ہوا، خاص طور پہ جو اہل ثروت تھے، کہ وہ اپنا مال کتنا خرچ کریں اور کہاں خرچ کریں۔ تو یہ دونوں سوال مفسرین نے لکھا ہے کہ صحابہ کرام سوال کرتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اور یہ یسألون کا یہ جو لفظ ہے یہ قرآن پاک میں کل 13 دفعہ آیا کہ آپ سے یہ سوال کرتے ہیں۔ ان 13 مرتبہ جو پورے قرآن میں آیا، ان میں سے 6 دفعہ تو صرف سورہ بقرہ میں آیا کہ آپ سے یہ سوال کرتے ہیں۔ اس سے ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یا ایک اشکال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صحابہ اکرام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بالعموم سوال پوچھا کرتے تھے، آپ سے پوچھ لیا کرتے تھے۔ تو یہ بات درست ہے، پوچھ لیا کرتے تھے، اور وہ جو سورہ مائدہ کے اندر فرمایا گیا کہ لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، کہ ان چیزوں کے بارے میں سوال نہ کیا کرو کہ اگر وہ واضح کر دی جائیں تو
تو تمہارے لیے تکلیف کا باعث ہو وہ سوال نہ پوچھا کرو۔ اور ویسے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے ان میں سے ایک چیز کثرت سوال بھی، کثرت سوال کی ممانعت۔ تو قرآن کا یہ فرمان کہ یسألونک آپ سے پوچھتے ہیں، تو ان دونوں باتوں میں تطبیق کیا ہے؟ ان دونوں باتوں میں تطبیق یہ ہے کہ صحابہ کرام کے جتنے سوالات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں، چاہے وہ قرآن میں ہوں اور چاہے وہ احادیث کے اندر ہوں، وہ عقائد اسلامیہ کے بارے میں سوالات نہیں تھے۔ یہ بنیادی فرق ہے۔ یا تو کسی تاریخی واقعے کے بارے میں سوال پوچھتے تھے، یا پھر عملی احکام کے بارے میں سوال پوچھتے تھے۔ عملاً ان کو کوئی بات کرنے میں کوئی اشکال ہوتا تھا، یا عمل کرنے میں کوئی وہ دقت محسوس کر رہے ہوتے تھے، کوئی مقدار پوچھنی مقصود ہوتی تھی یا کوئی محل جگہ پوچھنی مقصود ہوتی تھی، تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے تھے۔ یہ سوالات ایسے نہیں تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عقائد کے حوالے سے جو بات کہیں اور وہ آگے سے سوالات شروع کر دیں۔ جنت دوزخ کے بارے میں سوالات ایسے سوالات ہوں جو انسان کی سمجھ میں آنے والے نہیں، یعنی جن کو قرآن متشابہات قرآنی کہتا ہے، اس کے بارے میں کبھی سوالات صحابہ کرام نے بالعموم نہیں کیے۔ اور یہ جو یسألونک کا خاص طور پر جو 13 دفعہ قرآن میں آیا، یہ سارے کے سارے عملی احکامات سے متعلق ہیں اور ان باتوں سے متعلق ہیں جن کا تعلق انسان کے عمل کے ساتھ ہے، اور عمل کرتے ہوئے انسان کو کسی کو بھی اشکال ہو سکتا ہے۔ تو لہٰذا صحابہ کرام کی سنت اس یسألونک کے لفظ سے جو ہمارے تک پہنچتی وہ یہی کہ اگر تو وہ بات جس کا تعلق عمل کے ساتھ ہو وہ آپ پوچھیں، عقیدے کی تفہیم کے ساتھ ہو وہ بھی پوچھی جا سکتی ہے کہ اگر آپ کو کوئی عقیدہ سمجھ میں نہیں آ رہا تو آپ اس کا سوال پوچھ لیں، لیکن اس کے علاوہ آپ کوئی ایسے سوالات پوچھیں جو عقائد کے اندر اشتباہ پیدا کرنے والے ہوں، یا عقائد کی حقیقت کو جاننے کے لیے آپ ایسے سوالات کریں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں سوالات کریں، جنت دوزخ کے بارے میں ایسے سوالات کریں جن کی تفہیم ہماری بس میں نہیں ہے، ہماری عقل جو ہے عقل انسانی ادراک نہیں کر سکتی، اس طرح کے سوالات کرنے کی ممانعت ہے۔ البتہ عملی طور پر کسی شخص کو کوئی اشکال ہو تو وہ سوال کرنے کی ممانعت نہیں۔ عمر بن جموح رضی اللہ تعالی عنہ، اکثر مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ آیت ان کے بارے میں نازل ہوئی۔ انہوں نے اصل میں سوال کیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم اپنا مال کتنا خرچ کریں اور کہاں خرچ کریں؟ تو کہاں خرچ کریں کی جواب اس آیت میں ہے، اور کتنا خرچ کریں کا جواب اس آیت میں نہیں ہے۔ اگلی آیت میں آیا ہے سوال کہ وہاں پہ یسألونک ماذا ينفقون قل العفو، تو گویا کتنا کا جواب آگے ہے کہ کتنا خرچ کریں، یہاں ہے کہاں خرچ کریں۔ دو سوال، یعنی سوال کے دو پہلو تھے۔ عمر بن جموح مالدار آدمی تھے، اور یہ صرف عمر کا سوال نہیں تھا بلکہ اور بھی بہت سارے لوگوں کا سوال، ہر مالدار آدمی کا سوال تھا کہ کتنا مال خرچ کریں اور کہاں خرچ کریں۔ تو کہاں کا جواب یہاں آ گیا، اور کتنا خرچ کریں اس کا جواب آگے آئے گا۔ فرمایا قل ما انفقتم من خیر، جو بھی تم مال اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ خیر میں پہلے بتا چکا ہوں کہ مال کے لیے لفظ خیر استعمال ہوا ہے، لیکن اس سے مراد وہ مال ہے جو مال حلال ہو۔ جو حرام مال ہے اس کو خیر نہیں کہا گیا۔ قرآن میں جہاں کہیں خیر کا لفظ مال کے لیے آیا ہے تو اس سے مراد حلال مال ہے، یعنی یہ خود بخود اس کے اندر معنوں میں شامل ہے کہ یہ مال حلال ہوگا۔ اگر مال کمایا ہوا ہی حرام کا ہے تو اس کا انفاق کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے، وہ آپ ساری زندگی بھی خرچ کرتے رہیں، بلکہ سارا مال بھی خرچ کر دیں تو وہ آپ کے لیے کسی بھی طرح کے دنیاوی اور اخروی درجات کا باعث نہیں بنتا۔ تو اس سے مراد صرف وہ مال ہے جو حلال طریقے سے کمایا گیا ہو۔ ما انفقتم من خیر، حلال مال جو بھی تم خرچ کرو، فللوالدین، والدین کے لیے خرچ کرو، والاقربین، اور رشتہ داروں کے لیے خرچ کرو، والیتامى، یتیموں کے لیے، والمساکین، اور مسکینوں کے لیے، وابن السبیل، اور مسافروں کے لیے۔ اب یہاں جو سب سے پہلا مصرف بیان کیا گیا وہ والدین ہے، تو اس سے بات یہ سمجھ میں آئی کہ یہ اس سے مراد صدقات نافلہ ہیں، یعنی یہ وہ فرض صدقات، یعنی زکوٰۃ اس سے مراد نہیں، یا عشر اس سے مراد نہیں، اس لیے کہ وہ تو سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 کے اندر جو مصارف ہیں زکوٰۃ کے وہ فکس کر دیے گئے ہیں، اور اس میں یہ شامل ہے کہ والدین کو کوئی شخص زکوٰۃ نہیں دے سکتا۔ اس لیے والدین کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی کہ والدین کی کفالت جو ہے وہ اولاد کی ذمہ داری ہے، تو جس کی ذمہ داری ہو، جس کی کفالت ذمہ داری ہو، اس کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔
چونکہ یہاں پہ فللوالدین سے بات کا آغاز کیا گیا ہے، اور پھر ایسے رشتہ دار مثلا بہن بھائی بھی ہو سکتے ہیں، والدین بھی ہو سکتے ہیں، جو بھی رشتہ دار ہوں جن کو بھی دینا مقصود ہو یا دینے کا خیال ہو اس کو دیا جا سکتا ہے۔ اس سے مراد نفل صدقات ہیں، اس سے مراد فرض زکوٰۃ نہیں۔ تو گویا سب سے پہلے والدین اور نفل صدقہ کرنے کے لیے جو ابتدا ہے وہ والدین سے ہی کرنی چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہترین صدقہ وہ ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، سب سے بہترین صدقہ وہ ہے جو شخص اپنے اہل و عیال پہ کرتا، اپنے گھر والوں پہ خرچ کرتا ہے، اور یہ سوچ کر کرتا ہے کہ میں یہ صدقہ کر رہا ہوں۔ یعنی خرچہ تو سب نے کرنا ہوتا ہے گھر والوں پر، لیکن اگر کوئی شخص اس کو یہ سوچ لے، یہ اس کے اپنے دل میں گمان کر لے اور یہ نیت کر لے کہ میں یہ صدقہ کر رہا ہوں، تو اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنا بھی صدقہ ہے، اور پھر والدین پر خرچ کرنا گویا یہ افضل صدقہ ہے۔ اور نفلی صدقات میں اس بات کی کوئی تحدید نہیں ہے کہ کوئی شخص کتنا خرچ کرتا ہے، کس کو دیتا ہے، کس کو نہیں دیتا، اور تفصیل یہ ہے کہ رشتہ داروں کو دو، والدین کو دو، یتیموں کو، مسکینوں کو، ابن السبیل۔ علامہ ابن کثیر نے ایک قول نقل کیا ہے، ایک بڑے جلیل القدر تابعی ہیں میمون بن مہران، ان کا ایک قول نقل کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ خرچ کرنے کی جگہیں تو بے شمار ہیں، انسان جن جن باتوں پہ خرچ کرتا ہے بالعموم وہ صرف یہ تو نہیں ہے، اس کے علاوہ کتنی باتیں ہیں جس پہ ہم خرچ کرتے ہیں۔ تو خرچ کرنے کے لیے جو مقامات ہیں وہ صرف یہ نہیں ہیں جو اللہ کریم نے قرآن میں بیان کیے ہیں۔ انسان اس کے علاوہ اپنے شوق پر بڑے خرچ کرتا ہے، اپنی ذاتی ذوق کی تسکین کے لیے بہت کچھ خرچ کرتا ہے۔ تو جو کچھ بھی انسان خرچ کرتا ہے اس میں سے جائز جگہیں جو ہیں خرچ کرنے کی وہ صرف یہ ہے۔ اگر اس میں کوئی اور جگہ جائز ہوتی خرچ کرنے کی تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ بتا دیتا۔ لہٰذا ہر وہ چیز جس کا فائدہ کسی انسان کو پہنچ رہا ہے، فللوالدین والاقربین والیتامى والمساکین وابن السبیل، ان میں سے کسی کو بھی اگر فائدہ نہیں پہنچتا یا کم از کم انسان کی ذات کو کوئی فائدہ پہنچ رہا ہو تو خرچ کرنا جائز ہے، وگرنہ وہ سارے امور یا وہ ساری جگہیں جہاں پہ خرچ کرنے سے انسان اپنی تسکین تو کرتا ہے شوق کی ذوق کی، لیکن اس سے ان میں سے کسی کو فائدہ نہیں پہنچتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیزیں جائز جگہ نہیں ہیں خرچ کرنے کی۔ اس پہ انہوں نے خاص طور پر کہا ہے کہ مثلا کوئی شخص طبلہ خریدنے پر یا طبلہ سننے پر خرچ کرتا ہے، سارنگی پر خرچ کرتا ہے، ڈیکوریشن کی چیزوں پر خرچ کرتا ہے، تزئین و آرائش کی چیزوں پر خرچ کرتا ہے، اس کا کیا تعلق ہے اللہ کے دین کے ساتھ؟ اس کا کسی کو کیا فائدہ پہنچے گا؟ تو لہٰذا خرچ کرتے ہوئے وہ ساری کی ساری چیزیں یا تو اسراف میں آتی ہیں یا تبذیر میں آتی ہیں، اور خرچ کرنے کی جائز جگہ صرف وہ ہے جو نہ اسراف میں آتی ہو نہ تبذیر میں آتی ہو۔ اسراف یہ ہے، گویا تحدید ہو رہی ہے کہ کہاں خرچ کیا جا سکتا ہے، کہاں نہیں خرچ کیا جا سکتا۔ یعنی اسراف یہ ہے کہ جائز ضرورت بھی ہو، جائز کام ہو، لیکن اس جائز میں آدمی ضرورت سے زائد خرچ کرے۔ جب ضرورت سے زائد خرچ کرے گا تو اسراف ہے۔ یعنی جو کام چل سکتا ہے 10 روپے سے آپ اس پہ 15 روپے خرچ کریں، 20 روپے خرچ کریں، زیادہ خرچ کریں، اور ضرورت سے زائد خرچ کرنے کو اسراف کہتے ہیں۔ یہ بھی گناہ ہے۔ اور جو جگہ ہی ناجائز ہو، مثلا کوئی شخص جو ہے یہ طبلے سارنگی، جیسے میمون بن مہران نے کہا کہ وہ ڈیکوریشن کی چیزیں، اللہ اکبر، مجھے کبھی یہ خیال نہیں آیا تھا کہ یہ ڈیکوریشن کی چیزیں جو ہیں یہ بھی ممنوع ہیں یا ممنوع ہو سکتی ہیں۔ ایک دفعہ میرے گھر میں، اکاڑا میں رہتا تھا، تو میرے والد گرامی میرے گھر تشریف لائے، تو وہ اکثر آتے تھے، ڈرائنگ روم میں کبھی نہیں جاتے تھے۔ ایک دفعہ ان کو ڈرائنگ روم میں جانے کا اتفاق ہوا، وہاں پہ کچھ ڈیکوریشن پیسز پڑے ہوئے تھے، تو وہ وہاں پہ بیٹھے مہمانوں کے ساتھ، اور باہر نکلنے کے بعد انہوں نے مجھے کہا کہ ماں تمہارے کمرے میں، تمہارے اس ڈرائنگ روم میں بہت ساری چیزیں فضول ہیں۔ جو میں حیران ہو گیا، کون کون سی چیزیں فضول؟ انہوں نے گن کے بتایا۔ انہوں نے کہا یہ جو قالین بچھا ہے اس پر مہمان آتے ہیں تو بیٹھتے ہیں، یہ فضول نہیں، لہذا جتنا بھی اچھا بچھانا چاہو بچھا لو۔ یہ صوفہ ہے، اس پر مہمان بیٹھتے ہیں، جتنا بھی اچھا صوفہ رکھنا چاہو رکھ لو، تاکہ اس پر مہمان بیٹھیں گے، آپ مہمانوں کا اکرام کرتے ہیں۔ آپ نے پردے لگانے، آپ پردوں کی ضرورت ہے، اگر ڈرائنگ روم اور ڈائننگ روم کے درمیان میں آپ نے پارٹیشن کرنی ہے یا کھڑکیوں میں آگے روشنی لگانی ہے تو آپ اچھا پردہ لگا سکتے ہو اپنے ذوق کے مطابق۔ لیکن یہ جو ڈیکوریشن پیسز رکھے ہوئے ہیں، ان کا فائدہ مہمانوں کو ہے کہ تمہیں؟
اچھا میں حیران ہوا، کہتے ہیں کہ جو چیز استعمال کی ہے اس میں اگر آپ کوئی خوبصورتی کا عنصر پیدا کر لیتے ہو یا خوبصورتی کا پہلو ملحوظ رکھ لیتے ہو خریدتے وقت تو وہ تو اور بات ہے، لیکن ایک چیز صرف سجاوٹ کے لیے خریدنا، تزئین و آرائش کے لیے خریدنا، یہ اسراف میں آتا ہے اور اسراف گناہ ہے، بلکہ انہوں نے تو مجھے کہا تھا تبذیر میں آتا ہے، یہ بالکل ناجائز کام ہے اس کو خریدنے کے لیے۔ تو بہرحال یہ تو سوچنے کی بات ہے، اور میں نے یہ جو میمون بن مہران کا قول پڑھا تفسیر ابن کثیر کے اندر تو مجھے وہ والد صاحب کی بات یاد آ کہ یہ ساری چیزیں ہیں یا اسراف میں آتی ہیں، تبذیر میں آتی ہیں۔ اگر کوئی چیز کسی کے فائدے کی نہیں ہے، وہ مہمانوں کے فائدے کے لیے ہے، بالکل ٹھیک ہے، مہمانوں کے لیے خریدیں، اچھے سے اچھا بستر خریدیں، اچھے سے اچھا صوفہ خریدیں، اچھے سے اچھا قالین خریدیں ان کے بیٹھنے کے لیے، جو بھی چیز خرید سکتے ہیں خریدیں۔ لیکن اگر کوئی چیز نہ ان کے فائدے کی ہے نہ آپ کے فائدے کی ہے، صرف آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے ذوق کی تسکین، تو ایک شخص کا ذوق ڈیکوریشن پیسز کے ساتھ تسکین پا سکتا ہے، تو کسی دوسرے کا ذوق جو ہے وہ کوئی اور بھی چیزوں کے ساتھ وہ تسکین پائے گا، لہذا اس کی کوئی لیمٹ نہیں ہے، اس لیے وہ ساری چیزیں یا اسراف میں آتی ہیں یا تبذیر میں آتی ہیں۔ تو ان چیزوں سے بچنے کے لیے یہی ضروری ہے کہ جو فارمولہ ہے آدمی یہ ذہن میں رکھے کہ والدین کے کام آ جائے، رشتہ داروں کے کام آ جائے، یتیموں کے کام آ جائے، مسکینوں کے کام آ جائے، مسافروں کے کام آ جائے، اپنے اہل خانہ کے کام آ جائے۔ وہ تو ابتدا ہے نا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ، یعنی جب آپ نے خرچ کرنا شروع کرنا ہے تو رشتہ داروں سے شروع کریں، جب بھی کبھی انفاق کریں، خرچ کرنا شروع کریں تو رشتہ داروں سے شروع کریں۔ تو سارے رشتہ دار، اپنے اہل خانہ سب سے قریبی رشتہ دار، اپنے بچے، اپنی بیوی، اپنا بہن بھائی، ان پہ خرچ کریں۔ یہ تو ہوا وہ درست محل اور وہ حلال اور جائز مصرف جس پہ انسان خرچ کر سکتا ہے، وگرنہ اور بھی چیزیں ہو سکتی ہیں خرچ کرنے کی، جائز خرچ کرنے کی چیزیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ، نیکی اس کے پیچھے جذبہ نیکی کا ہو۔ ظاہر ہے ہم ڈیکوریشن پیس نیکی کے لیے تو نہیں خریدتے نا، ہم کوئی جو یہ ناجائز چیزوں پر یا ناجائز جگہوں پر جب خرچ کر رہے ہوتے ہیں تو نیکی سمجھ کے تو نہیں کر رہے ہوتے۔ 1 روپیہ بھی اگر خرچ ہوتا ہے آپ کا تو سوال تو پوچھا جائے گا قیامت والے دن، یہ آپ نے کس مقصد کے لیے خرچ کیا۔ اگر اس کے پیچھے مقصد کوئی نہیں ہے یا مقصد غلط ہے تو پھر اس کا جواب تو دینا پڑے گا قیامت والے دن۔ اور اگر انسان خرچ کرتے وقت یہ خیال کرے کہ میں قیامت والے دن اس کا اجر اللہ سے لینا چاہتا ہوں، تو یہ تو ہر لمحہ ہر وقت یہ تو امتحان ہے کہ آپ جہاں خرچ کرتے ہو آپ وہ کس طرح کا مقام ہے اور کس طرح کا محل ہے۔ فرمایا وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ، ایک بھی نیکی، اس کے علاوہ بھی نیکی کے کام ہو سکتے ہیں، جو بھی کوئی تم کرو گے فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، اللہ کو سب معلوم ہے کہ تم نے نیکی کے لیے کیا ہے کہ کسی اور مقصد کے لیے۔ یہ وہی بات ہے جو پیچھے آیت نمبر 197 میں تھی غالباً، جہاں وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ اللَّهُ، حج کے ضمن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ تم کوئی بھی نیکی کرو گے اللہ اس کو جانتا ہے۔ لوگ سمجھیں یا نہ سمجھیں کہ تم نیکی کر رہے ہو، لوگ سمجھیں کہ یہ باقی دنیا داروں کی طرح ہی کر رہا ہے، لائف سٹائل اس کا بھی وہی ہے جو باقی لوگ اپنائے ہوئے ہیں، لوگ یہ سمجھتے رہیں، لیکن آپ کے اگر مقاصد کے اندر یہ بات شامل ہے اور مصارف میں اور صرف مال میں، مال خرچ کرتے وقت آپ اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لگائی ہوئی حدود کا خیال کرتے ہوئے خرچ کرتے ہیں تو بھلے لوگ سمجھتے رہیں کہ یہ بھی دنیا داروں جیسا ہے، بھلے لوگ آپ کے لائف سٹائل سے وہی سمجھتے رہیں، لیکن اگر آپ کے جذبے میں نیکی موجود ہے اور آپ اگر نیکی کے لیے کر رہے ہیں اور آپ اگر جو بھی کام کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لگائی ہوئی حدود کا خیال رکھتے ہوئے کرتے ہیں، فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، اللہ کو سب معلوم ہے۔ تمہیں اس بات سے فکر نہیں کرنی چاہیے کہ لوگ اس کے بارے میں کیا باتیں کرتے ہیں، تمہارا اپنا جذبہ ٹھیک ہونا چاہیے اور ان حدود کی پابندی ہونی چاہیے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لگائی۔ کُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ، تمہارے اوپر قتال بھی فرض کیا گیا ہے، وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ، اور وہ تمہیں ناپسند ہے۔ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، ہو سکتا ہے کہ تم جو کسی چیز کو ناپسند کرو وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو۔ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا، اور ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرتے ہو وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، اور تمہارے لیے وہ اچھی نہ ہو۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ، اور اللہ جانتا ہے، وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تم نہیں جانتے۔ دیکھیں انفاق اور قتال کا
بڑا گہرا تعلق ہے آپس میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں. لہٰذا انفاق کے ساتھ ہی قتال کی بات ہوئی. اس سے پہلے بھی آیت نمبر 190 سے 194 تک ہم آیات قتال پڑھ چکے ہیں اور وہاں پہ فرضیت کی بات ہوئی. اور ان آیات کے نزول سے قبل سورہ محمد بھی نازل ہو چکی تھی اور سورہ محمد کا دوسرا نام سورۃ القتال بھی ہے. اور وہاں بھی کہا گیا کہ جب کبھی تمہارا آمنا سامنا کافروں کے ساتھ ہو تو تم لڑو ان کے ساتھ. اب لڑنے میں، مقاتلہ کرنے میں یہ بڑا مشکل کام ہے کہ آپ اپنی جان بھی داؤ پہ لگاتے ہیں اور دوسرے کا خون بھی بہاتے ہیں. اور قتل سے مراد نوع انسانی کا قتل نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیں. صرف بندے مارنا اس سے مراد نہیں ہے. اکثر لوگ کہتے ہیں قتال سے مراد بندے مارنا ہے، بندے مارنا اس سے مراد نہیں ہے. نوع انسانی کو قتل کرنا وہ تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ المائدہ کے اندر قانون بنا دیا کہ جس کسی نے اگر کوئی کسی کو قتل کیا، من قاتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض، کسی نے کسی کو قتل کیا چاہے کسی ایک جان کو، فکانما قتل الناس جمیعا، وہ تو ایسے ہے جیسے اس نے ساری انسانیت کو قتل کر. لہٰذا یہ جو کتب علیکم القتال ہے نا کہ تمہارے اوپر فرض کر دیا گیا ہے قتال، اس قتال سے مراد مطلقاً بندوں کو قتل کرنا یا قتل نوع انسانی نہیں. اس سے مراد وہ با مقصد لڑائی ہے جو اللہ نے فرض کی. وہاں پہ بھی ذکر آیا. میں نے اس وقت آپ کو 3 فرضیت کے مقامات بتائے تھے کہ سورہ حج غالباً آیت نمبر 39 ہے، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا. سورہ نساء آیت نمبر 75، وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان الذین یقولون ربنا اخرجنا من هذه القریۃ الظالم اہلھا. اور پھر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 190 جو ہم پیچھے پڑھائے ہیں، وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم، ان سے لڑو جو تم سے لڑتے. تو اس کا مطلب یہ ہوا. اور پھر وہاں پہ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا والفتنۃ اشد من القتل، فتنہ جو ہے وہ اس لڑائی سے زیادہ بڑا گناہ ہے اور زیادہ بڑی مصیبت ہے. لہٰذا قتال اس کے مقاصد واضح ہیں، یعنی یا تو وہ کفر اور شرک اور فتنے کی سرکوبی کے لیے ہو، اعلاء کلمت اللہ کے لیے ہو، اور یا پھر جو کافر ہیں وہ ظلم روا رکھے ہوئے ہوں اور اس ظلم کو ختم کرنے کے لیے ہو. اگر یہ مقاصد نہ ہو تو مطلقاً نوع انسانی کو قتل کرنا اللہ نے فرض نہیں کیا. یہ جو کتب علیکم القتال ہے نا، یہ ان مقاصد کے تحت اللہ نے لڑائی فرض کی ہے اور خاص شرائط اور آداب کے تحت لڑائی فرض کی ہے. اگر وہ آداب اور وہ شرائط ملحوظ نہ رکھے جائیں تو مطلقاً لڑنا، مطلقاً قتال وہ فساد کا باعث بنے گا. تو فساد ہی تو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کتب علیکم القتال، اور یہ فرض. یہ ایسے ہی ہے جیسے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تمہارے اوپر روزے فرض کیے. جس طرح روزے فرض ہیں اسی طرح قتال فرض. اب کچھ لوگوں کو چونکہ قتال جب نئی نئی لڑائی فرض ہوئی تو منافقین تو تھے ہی منافقین، لیکن کچھ کمزور ایمانوں والے مسلمان تھے اور ہر شخص کا مزاج مختلف ہوتا ہے. ان کو یہ لڑائی دل کو اچھی نہیں لگتی تھی اور وہ گریز کرتے تھے کہ لڑائی کی نوبت نہ آئے. جیسے اکثر ہم دیکھتے ہیں معاشروں کے اندر ایسے لوگ ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، پیار محبت کے ساتھ بات کرنی چاہیے، ایمیکیبلی سیٹلمنٹ کرنی چاہیے، لوگوں کے ساتھ لڑنا نہیں چاہیے اور امن کے ساتھ رہنا چاہیے. اس طرح کی باتیں جو لوگ کرتے ہیں، اس وقت بھی، اس دور میں بھی ایسی باتیں کرنے والے لوگ موجود تھے کہ امن کے ساتھ، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ لڑائی تو کسی مسئلے کا حل نہیں ہوتی. نہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کتب علیکم القتال، ان مقاصد کے تحت، ان خاص سچویشنز میں اللہ نے تمہارے اوپر لڑائی فرض کر دی. وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ، اور تم ہو کہ تم اس کو ناپسند کرتے ہو. اور فرمایا کہ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تمہیں پسند ہو چاہے ناپسند ہو، اللہ نے تو جہاد فرض کر دیا ہے، قتال فرض ہے. اب وہ سچویشنز آئیں گی، اس کا پہلے تذکرہ ہو چکا، وہ سچویشنز آئیں گی تو تمہیں لڑنا پڑے گا. لہذا یہ جو لڑائی ہے نا، یہ چوائس نہیں ہے، پالیسی نہیں ہے. میں نے عرض کیا تھا اسلام کی پالیسی جنگ نہیں ہے، اسلام کی پالیسی امن ہے. لیکن جب ان 3 صورتوں میں سے کوئی صورت پیدا ہو جائے اور لڑائی مسلط کر دی جائے تو اس وقت اس بات کا آپشن ہی نہیں رہتا کہ انسان لڑائی سے فرار اختیار کرے.
یعنی عمومی پالیسی میں جنگ ہے ہی نہیں، صرف جنگ کی تیاری ہے۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، جنگ کی تیاری رکھنا یہ پالیسی میں ہے، جنگ کرنا پالیسی نہیں ہے، امن پالیسی ہے۔ لیکن اگر وہ صورتحال میں سے کوئی صورتحال پیش آ جائے تو پھر جنگ سے فرار حاصل کرنے کی یا کوئی دوسرا آپشن لینے کی کوئی پالیسی یا کوئی آپشن اسلام نے رکھا ہی نہیں۔ اس وقت وہ جنگ جو ہے وہ کمپلسری ہو جاتی ہے، اور انسان کو سوائے جنگ لڑنے جب مسلط ہو جائے تو انسان منہ پھیر کے بھاگ نہیں سکتا۔ لہذا فرمایا کہ تمہیں پسند ہو چاہے نہ پسند ہو، آسان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، ہو سکتا ہے کہ جس بات کو تم ناپسند کر رہے ہو وہ تمہارے لیے بہتر ہو۔ اب یہاں سے یہ صرف قتال کی بات نہیں ہے، پورے جو دین کے احکام ہیں ان کی روح بتائی جا رہی۔ سورہ مائدہ کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ یحکم ما یرید، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے حکم دیتا ہے۔ ان اللہ یحکم ما یرید، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے حکم دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قتال کی حکمتیں تمہاری سمجھ میں آ جائیں تو پھر یہ فرض ہو، یہ ضروری نہیں ہے۔ حلت و حرمت کی ساری مسئلتیں تمہاری سمجھ میں آ جائیں، تمہیں پتہ چل جائے خنزیر حرام کیوں کیا ہے اور بکرا حلال کیوں کیا ہے، تمہاری سمجھ میں آ جائے تو پھر تم اس پر عمل کرو، یہ کوئی ضروری نہیں، تمہاری سمجھ میں آئے چاہے نہ آئے۔ اگر ایک بھی حکمت قتال کی تمہاری سمجھ میں نہ آئے پھر بھی کتب علیکم القتال، وہ تو فرض کر دیا گیا۔ ایک بھی حکمت تمہاری سمجھ میں نہ آئے کہ خنزیر کی حرمت کی کیا وجہ ہے، پھر بھی وہ تو حرام ہے۔ الا ھذا القیاس، جتنی چیزیں اللہ نے حرام فرما دیں، قرآن میں ذکر کر دیا، یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی دی ہوئی اتھارٹی کے مطابق کہ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثِ، جس کو نبی حرام قرار دے دے وہ خبیث ہوتا ہے، اور جس کو نبی حلال قرار دے دے وہ طیب ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اتھارٹی دے دی، حلت و حرمت کی بات ہو یا دیگر احکام کی بات ہو، تمہاری سمجھ میں آئیں چاہے نہ آئیں، ان اللہ یحکم ما یرید، اللہ جو چاہتا ہے حکم دیتا ہے۔ یہاں فرمایا واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، تمہاری پسندیدگی، تمہارا ذوق، تمہارا علم، تمہاری فکر کا اور علم کا مبلغ جہاں پہ تمہاری پہنچ ہے، ہو سکتا ہے کہ دین کے احکام جو ہیں ان کی مصلحتیں اس سے بھی بالا ہو، تم اس کا ادراک نہ کر سکتے ہو۔ لہٰذا کسی بھی چیز کو اسیس کرنے کا اور اس کی گریوٹی کو اور اس کی شدت کو اور اس کی اہمیت کو اور دین کے اندر اس کی جو عمل کرنے کی اہمیت ہے اس کو سمجھنے کا پیمانہ کسی کی عقل نہیں ہو سکتی، کسی کی پسندیدگی نہیں ہو سکتی، کسی کا ذاتی ذوق نہیں ہو سکتا، حتیٰ کہ گراؤنڈ ریالٹیز بھی نہیں ہو سکتی جس کو انسان گراؤنڈ ریالٹیز کی بنیاد بنا کے اللہ کے احکام میں تبدیلی کرنا چاہتا ہے، وہ ساری کی ساری باتیں اللہ کے احکام میں تبدیلی نہیں کر سکتی۔ کتب علیکم القتال، قتال تو فرض ہے، وہو کرہ لکم، تمہیں پسند ہو چاہے نہ پسند، اور یہ تم اپنی پسند ناپسند کو معیار نہ بناؤ بلکہ اللہ کے حکم کو معیار بناؤ، یہی بتایا جا رہا ہے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے، یا تو کرو نا دعویٰ کہ نہیں تم جانتے ہو۔ اللہ اکبر، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ تمہاری ساری باتیں جانتا ہے، سامنے والی بھی اور پیچھے والی بھی۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، تم تو ذرہ بھر بھی اس کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتے، ہاں اگر اللہ چاہے تو تمہیں کچھ بتا سکتا ہے۔ انسان کا علم اور اللہ کے علم، ان کو آپس میں کسی طرح کا تقابل بھی نہیں کیا جا سکتا۔ یہ صرف درجے کا اختلاف نہیں ہے، میں پہلے بھی کئی دفعہ کہہ چکا ہوں، جتنی بھی صفات ہیں اللہ کی، ہم کہتے ہیں اللہ بھی رحم کرتا ہے، بندے بھی رحم کرتے ہیں، اللہ بھی علیم ہے، بندے بھی جانتے ہیں، یہ جو جتنی بھی باتیں ہیں، صفت علم ہو، صفت قدرت ہو، صفت ارادہ ہو، صفت کلام ہو یا صفت سمیع و علیم ہونا ہو، اللہ اکبر، سماعت و بصارت، جتنی بھی صفات ہیں اللہ کی وہ صرف درجے میں مختلف نہیں ہیں انسان کے، یعنی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ انسان کا علم اللہ کے علم کے مقابلے میں 0.00000 جتنے مرضی زیرو لگا لیں 1% ہے، اللہ کے علم کا اتنے کمتر درجے کا ہے، اور اللہ کا 100% ہے، یہ درجے کا اختلاف ہوگا، جتنا بھی نیچے لے جائیں اس کو۔
تو اللہ کے علم کا، انسان کے علم کا آپس میں تقابل درجے کا تقابل نہیں، کسی درجے پہ ادنا ترین درجہ بھی اگر کوئی ہو سکتا ہو تو انسان کا علم اللہ کے علم جیسا ہے ہی نہیں۔ یہ درجے کا اختلاف نہیں ہے بلکہ نوعیت کا اختلاف۔ اللہ کا علم وہ ہے ہی اور نوعیت کا۔ کیوں؟ قرآن کہتا ہے لیس کمثلہ شیء، درجہ جتنا بھی ادنا ہو اللہ کے علم جیسا کسی کا علم ہو ہی نہیں سکتا، لہذا یہ صرف درجے کا نہیں نوعیت کا بھی اختلاف ہے۔ اور واللہ یعلم، اللہ جانتا ہے، وانتم لا تعلمون، اور تم نہیں جانتے۔ یسألونک، پھر آ گیا یسألونک، پھر سوال کرتے ہیں، عن الشہر الحرام قتال فیہ، سوال کرتے ہیں حرمت والے مہینے کے بارے میں، قتال فیہ، کہ اس میں لڑنا کیسا ہے، اس میں لڑائی کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ قل، آپ فرما دیجئے، قتال فیہ کبیر، اس میں لڑائی حرمت والے مہینوں میں بہت بڑا گناہ، کبیر، بڑا گناہ۔ وصد عن سبیل اللہ وکفر بہ والمسجد الحرام واخراج اہلہ منہ اکبر عند اللہ، دیکھیں لڑائی حرمت والے مہینے میں بہت بڑا گناہ ہے، لیکن اللہ کے رستے سے روکنا، وصد، اور روکنا، عن سبیل اللہ، اللہ کے رستے سے، وکفر بہ، اور اس کے ساتھ کفر کرنا، بہ کی ضمیر سبیل اللہ کے ساتھ بھی کی طرف بھی ہو سکتی ہے اور اللہ کی طرف بھی ہو سکتی ہے۔ اللہ کے ساتھ کفر کرنا یا اللہ کے رستے کے ساتھ یعنی دین اسلام کے ساتھ کفر کرنا، دونوں میں سے کسی کے ساتھ بھی کفر کرنا۔ والمسجد الحرام، اور مسجد حرام سے روکنا، اس کا عطف پڑتا ہے صدن پہ، کہ مسجد حرام سے روکنا، وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ، اور مسجد حرام کے ارد گرد رہنے والوں کو وہاں سے نکالنا۔ اکبر عند اللہ، یہ اللہ کے ہاں زیادہ بڑا گناہ ہے، وہ بھی کبیر ہے، یہ اکبر ہے۔ کبیر کا مطلب ہوتا ہے جو مستقلاً بڑا گناہ ہے، اکبر زیادہ بڑا گناہ ہے، کمپیریٹیولی سب سے بڑا گناہ۔ والفتنۃ، اور جو فتنہ ہوتا ہے، وَأَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ، والفتنۃ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ، اور فتنہ قتل سے یعنی لڑائی سے بڑا گناہ ہے۔ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ، اور یہ ہمیشہ لڑتے رہیں گے۔ دیکھیں یہ لا یزالون، لا زال و ما زال، یہ عربی زبان میں محاورتاً استعمال ہوتا ہے، لفظی معنی ہوتا ہے نہیں زائل ہوا، لا یزالون، نہیں رکے، نہیں زائل ہوئے، لیکن یہ استعمال ہوتا ہے ہمیشگی کے لیے۔ تو لا یزالون یقاتلونکم، ہمیشہ لڑتے رہیں گے، حتیٰ، یہاں تک کہ یردوکم، تم کو لوٹا دیں، تم کو واپس پھیر دیں، ردہ یردو سے، عن دینکم، تمہارے دین سے، یعنی اس وقت تک یہ تمہارے خلاف لڑتے رہیں گے جب تک یہ تمہیں تمہارے دین سے پھیر نہیں دیتے، یعنی مرتد نہیں کر دیتے۔ ان استطاعوا، اگر ان کے پاس اس بات کی طاقت ہو۔ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ، اور یاد رکھو جو کوئی بھی تم میں سے مرتد ہو گیا، عن دین ہی، اپنے دین سے پھر گیا، فیمت، اور پھر مر گیا، وَهُوَ کافر، اس حالت میں مرا کہ وہ کافر تھا، فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، پس اس کے سارے اعمال ضائع ہو گئے دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور یہی وہ لوگ ہیں جو آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، آگ کے اندر ہمیشہ جہنم کے اندر رہیں گے۔ اصل میں ایک واقعہ ہوا تھا 2 ہجری، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، دیکھیں ایک بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تھے تو آپ حالت جنگ میں تھے، اور یہ جنگ مسلط کی تھی آپ کے اوپر مکہ والوں نے، قریش مکہ نے آپ کے اوپر جنگ مسلط کی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا ارادہ کر لیا تھا انہوں نے، اور دار الندوہ میں میٹنگ ہو گئی تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے تشریف لے گئے، اور اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا تھا ہجرت کا، مسلمان دیگر بھی ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے، لیکن مدینہ جانے کے بعد بھی ہر وقت خطرہ رہتا تھا قریش مکہ کی طرف سے کہ کس وقت وہ کوئی حملہ کر دیں گے، اور ان کے حملے سے بچنے کے لیے مسلمان جو ہیں وہ ہر وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کی ڈیوٹیاں لگائی تھیں کہ وہ پہرا دیتے تھے اور سرحدوں کی نگرانی بھی کرتے تھے۔ انہی مہمات میں سے ایک مہم بھیجی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر سے قبل 2 ہجری میں،
حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں، اور ان کو حکم دیا تھا کہ وہ بالکل مکہ کے دوسری طرف، یعنی جو طائف اور مکہ کے درمیانی شاہراہ ہے اس کے اوپر نگاہ رکھیں اور نگرانی کریں ان کی کفار کی۔ کہتے ہیں کہ ان نگرانی کر رہے تھے تو ایک قافلہ وہاں سے کفار کا گزر رہا تھا، مسلمانوں نے اس کو روکنا چاہا، تو وہ رجب کی کوئی تاریخ تھی، بعض نے لکھا ہے کہ رجب کی آخری تاریخ تھی اور بعض نے لکھا ہے کہ رجب کی پہلی تاریخ تھی، لیکن اکثر جو مورخین نے سیرت نگاروں نے یہ واقعہ لکھا ہے تو اس میں یہ ہے کہ کفار کا قافلہ جا رہا تھا، یہ اس کو روکنا چاہ رہے تھے، اور ابھی رجب کا مہینہ چل رہا تھا۔ رجب چونکہ شہر حرام میں سے ہے اور رجب میں لڑائی نہیں کرنی، اگر یہ اس کو ایک دن، وہ آخری تاریخ تھی، اگر یہ ایک دن اس کو روک دیتے تو وہ حدود حرم میں داخل ہو جاتے، اور حدود حرم میں داخل ہونے کے بعد یہ ان کو پھر بالکل ہی کچھ نہیں کہہ سکتے تھے۔ کوئی اس طرح کی سچویشن تھی، تو بہرحال عبداللہ بن جحش کی یہ جو مہم تھی، ان کا آمنا سامنا ہو گیا، ٹکراؤ ہو گیا اس قافلے کے ساتھ۔ اس میں ایک بندہ کفار کا مارا گیا، ابن الحضرمی جس کو کہتے ہیں، وہ یہ پہلا قتل تھا جو مسلمانوں کے ہاتھوں ہوا۔ اس پر کفار مکہ نے بہت شور مچایا، اور انہوں نے خاص طور پر اس حوالے سے شور مچایا کہ دیکھیں مسلمان ویسے تو کہتے ہیں کہ ہم حرمت والے مہینوں کا خیال کرتے ہیں، اور انہوں نے حرمت والے مہینے کا خیال نہیں کیا اور رجب کے اندر جو ہے وہ ایک شخص کو قتل کر دیا۔ بعض روایات میں یہ ہے کہ مسلمان جو تھے اس وقت، وہ جو عبداللہ بن جحش اور ان کے ساتھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ساتھی، ان کو اشتباہ تھا کہ اگلا مہینہ چڑھ پڑا ہے کہ نہیں چڑھا، تو بہرحال یہ ایک یعنی بالکل آخری تاریخوں میں یا پہلی تاریخوں میں ایک واقعہ ہوا تھا جس میں اشتباہ کی بات بھی موجود تھی، لیکن اس سے مسلمانوں کو انہوں نے مورد الزام ٹھہرایا کہ انہوں نے حرمت شہر حرام کی خلاف ورزی کی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ مسلمانوں کی طرف سے صفائی دی کہ دیکھو ایسا نہیں ہوا۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ جو کچھ ہوا ہے غلطی سے ہوا، اور مسلمان کوئی باقاعدہ شہر حرام کی حرمت پامال کرنے والے نہیں، لیکن حرمت شہر حرام بھی کسی خاص وجہ سے ہے، پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں، الشہر الحرام بالشہر الحرام، حرمت والے مہینے کی حرمت بھی عدلے بدلے میں ہے، الشہر الحرام بالشہر الحرام۔ کوئی ایسا شخص ہو یا کوئی ایسی قوم ہو جو حرمت والے مہینے کا خیال رکھتی ہو تو پھر آپ بھی حرمت والے مہینے کا خیال رکھو، اور اگر وہ نہیں رکھتے حرمت والے مہینے کا خیال تو یہ تو والحرمات قصاص، حرمتوں کا بھی عدلہ بدلہ ہوتا ہے، اگر وہ نہیں خیال رکھتے تو تمہیں بھی ضروری نہیں ہے اس کا خیال رکھنا۔ لہٰذا وہ جو سورہ توبہ کے اندر حکم ہے کہ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ، کہ جب بھی مشرکوں کو دیکھو جہاں ملیں ان کو پکڑ کے قتل کر دو، تو وہ اس سے تو مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ حرمت بھی ساقط ہو گئی ہے اس کے بعد، یعنی حرمت رہی نہیں باقی سورہ توبہ کے نزول کے بعد۔ بہرحال اس میں ایک دوسری رائے بھی موجود ہے کہ حرمت ابھی بھی باقی ہے، لیکن یہ جو عمل ہوا تھا، جو مسلمانوں کا اقدام تھا، یہ تو بالکل ایک اشتباہ اور ایک غلطی تھا، لیکن اس غلطی سے بڑے گناہ ان کے تھے جن کی وجہ سے یہ ہوا تھا۔ اب اللہ تعالیٰ نے وہ دلائل دیے ہیں کہ اس وجہ کو دیکھو کہ جس وجہ سے مسلمان جو ہیں یہ کرنے پر مجبور ہوئے ہیں، وہ وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ، یہ پوچھتے ہیں کہ شہر حرام میں لڑائی، تو آپ فرما دیجئے ہاں ہے تو بڑا گناہ، بات تو ٹھیک ہے، لیکن اس کے مقابلے میں دیکھو نا، وہ سچویشن دیکھو کہ جب یہ وقوع پذیر ہوا ہے، وہ سچویشن کیا ہے؟ وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ، اللہ کے رستے سے روکنا، پھر اس کے ساتھ کفر کرنا، اور پھر مسجد حرام سے روکنا، اور پھر مسجد حرام کے رہنے والوں کو وہاں سے نکال دینا، جیسے کہ مسلمانوں کو ہجرت پر مجبور کر دیا گیا۔ یہ وہ گناہ ہیں اکبر عند اللہ، یہ اس گناہ سے کہیں بڑے گناہ ہیں۔ لہٰذا جب یہ گناہ وقوع پذیر ہوئے ہیں تو یہ بنیاد بنے اس کی۔ یہاں پہ ایک کلیہ سمجھ لیجئے، یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں کسی اور کا گناہ بڑا ہوتا دیکھ کر آپ کہیں کہ وہ بڑے بڑے گناہ کر رہا ہے، میں چھوٹا سا نہیں کر سکتا۔ یہ اصول نہیں بنتا یہاں سے۔ اصول یہ بنتا ہے کہ جس بنیاد پر
کوئی بھی اقدام سرزد ہوا ہو، وہ بنیاد اگر بڑی ہے نا تو پھر اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ المستبان ما قال فعل البادی ما لم يعتد المظلوم۔ اگر دو لوگ ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہو نا، اب گالی دینا ہے ہی گناہ، گالی دینا گناہ ہے۔ سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، مسلمان کو گالی دینا گناہ ہے اور اس کو قتل کرنا کفر ہے، بخاری شریف کی حدیث۔ اب ہے ہی گناہ، لیکن دو لوگ آپس میں گناہ کا کام کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہیں۔ المستبانی، دو گالیاں دینے والے، ما قالا، وہ جو کچھ بھی کہیں، ظاہر گناہ ہی کر رہے ہیں نا۔ فرمایا فعل البادی ما لم يعتد المظلوم، اس دونوں کی گالیوں کا گناہ اس شخص پر ہے جس نے شروع کیا، جس نے ابتدا کی ہے۔ علی البادی، جس نے شروع کیا ہے اس کے اوپر گناہ ہے۔ اب گالی وہ بھی دے رہا ہے دوسرا بھی، لیکن یہ چونکہ کر رہا ہے اس کے جواب میں اور بنیاد بنا ہے اس کا گناہ، لہذا اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں۔ ما لم یعتد المظلوم، ہاں جس کو گالی دی گئی تھی، یہ اگر ایک گالی کے جواب میں دو گالیاں دے دے، اس سے زائد کر دے، تو پھر یہ گناہگار ہوگا۔ اتنا کرے گا یا اس سے کم کرے گا تو پھر گناہ سارے کا سارا اس کے اوپر ہے۔ یہ ہے وہ قانون جو بتایا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کی اول تو یہ اشتباہ میں ہوئی غلطی، اور اگر یہ مسلمانوں نے کیا بھی ہو تو قتال فیہ کبیر، ہے تو یہ گناہ، لیکن دیکھو کس بنیاد پر یہ سرزد ہوا ہے۔ وہ جو بنیاد ہے وہ اس کے برابر بھی ہوتی تو مسلمان گناہگار نہ ہوتے، تو وہ تو اس سے بھی بڑی ہے۔ اکبر عند اللہ، یہ جو بنیاد بنی ہے وہ اس سے بھی بڑی ہے۔ تم نے ان کو گھروں سے نکالا، تم نے اللہ کے رستے سے روکا، تم نے اللہ کے ساتھ اور اللہ کے رستے، اللہ کے دین اسلام کے ساتھ کفر کیا، اور پھر تم نے ان کو مسجد حرام سے روکا، اور اتنے گناہ تم نے کیے ہیں جو بڑے گناہ ہیں اس سے۔ لہٰذا اگر کوئی شخص ایسا گناہ سرزد اس سے ہو جائے جس کی بنیاد میں کسی اور کا بڑا گناہ شامل ہو، تو یہ گناہ اسی پر ہے جس نے شروع کیا، اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں۔ یہ اصول ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ کوئی شخص کہیں اور گناہ کر رہا ہے، آپ کہتے ہیں لوگ اتنے بڑے بڑے گناہ کر رہے ہیں، میں ایک چھوٹا سا کر لوں گا تو کیا فرق پڑے گا۔ دوسروں کے گناہ اس اعتبار سے آپ کے گناہ کی بنیاد نہیں ہو سکتے، چاہے آپ کا چھوٹا گناہ ہو چاہے بڑا ہو۔ ہاں البتہ باہمی معاملات میں اگر کوئی ان رسپونس کچھ ہو گیا ہے، آپ ان رسپونس کچھ کہہ بیٹھے ہیں، اگر اس کی گریوٹی اور اس کی شدت ان کی مقدار سے نہیں بڑھتی، اس سے کم رہتی ہے، تو پھر سارا گناہ ان کے اوپر ہے، پھر آپ کے اوپر گناہ نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ بڑے گناہ ہیں۔ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْأَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ، وہاں فرمایا تھا وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، یہاں فرمایا الْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ۔ یہ فتنہ ہوتا کیا ہے، میں نے وہاں بھی عرض کیا تھا، فتنہ بنیادی طور پر آزمائش کو کہتے ہیں، اور ایسی آزمائش جب الفتنہ قرآن میں استعمال کیا گیا ہے تو الفتنہ سے مراد ایسی آزمائش ہے جو مسلمانوں کے لیے ایسی آزمائش کی حالت ہے جس میں مسلمانوں کے لیے دین پر قائم رہنا مشکل ہو جائے۔ لہذا کہیں بھی ایسی صورتحال پیدا ہو جائے کہ مسلمانوں کے لیے اپنے دین پر عمل پیرا ہونا مشکل ہو جائے، تو یہ وہ فتنے کی کیفیت ہے کہ لڑائی چھوٹا گناہ ہے اور مسلمانوں کو دین سے روکنا یہ بڑا گناہ۔ الفتنہ اشد من القتل، زیادہ سخت ہے فتنہ۔ یعنی کوئی بھی شخص، کوئی قوم یہ اقدامات کرے، کوئی گروہ یہ اقدامات کرے، کوئی حکومت یہ اقدامات کرے کہ لوگ اپنے دین پر عمل کرنے سے قاصر ہو جائیں، لوگوں کے اوپر دین پر قائم رہنا مشکل ہو جائے، تو جہاں کہیں بھی ایسی صورتحال ہوگی یہ فتنے کی صورتحال ہوگی، اور جو فتنہ ہے یہ لڑائی سے زیادہ بڑا گناہ ہے۔ یہ بتایا جا رہا ہے ان کافروں کو جن کافروں نے اعتراض کیا تھا کہ ان لوگوں نے جو ہے وہ حرمت والے مہینوں کی حرمت کا خیال نہیں رکھا۔ پھر فرمایا، اب دیکھیں جرائم کا مقابلہ ہو رہا ہے نا، فرمایا یہ تو وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا، فتنے کی شدت اتنی ہے کہ یہ تو کبھی لڑائی سے باز ہی نہیں آئیں گے،
لا یزالونکم یقاتلونکم، لا یزالون یقاتلونکم، یہ تم سے لڑنے سے کبھی باز نہیں آئیں گے، ہمیشہ لڑائی کرتے رہیں۔ انہوں نے تو ایک مستقل جنگ شروع کی ہوئی، مستقل جنگ ہے، اور جنگ کس بات کی ہے؟ وہ چاہتے ہیں حتی یردوکم عن دینکم ان استطاعوا، وہ تو چاہتے ہیں ان کی لڑائی صرف اسلام کی ہے۔ تم نے کلمہ پڑھا ہے نا، وہ یہ چاہتے ہیں کہ واپس آ جاؤ، لا الہ الا اللہ کہنا چھوڑ دو۔ جب تک یہ تمہیں واپس نہ لے آئیں اپنے دین پر، اس وقت تک یہ تمہارے خلاف لڑتے رہیں گے۔ یہ ہے وہ بنیاد اصل میں جو فتنے کی نشاندہی بھی کرتی ہے، اور اس فتنے کی حالت میں اعلاء کلمت اللہ کے لیے اور ظلم اور شرک اور کفر کی بے کنی کے لیے جو اسلام کو اور مسلمانوں کو اجازت دیتی ہے جہاد کی، یہ ہے وہ بنیاد کہ لوگوں نے تو لڑائی شروع کر رکھی ہے، اور قرآن نے کہا ہم بدؤکم اول مرہ، یہ ابتدا انہوں نے کی ہے، لڑائی انہوں نے شروع کی ہے۔ ان کو تکلیف صرف یہ ہے کہ تم مسلمان، یعنی میں یہ پچھلے سالوں یہ جو مسئلہ رہا، ہم ٹی وی پہ دیکھتے رہے کہ ان کا لباس ویسا ہی تھا جیسے وہ تھے، ان کا رہن سہن، ان کی معاشرت انہی کی طرح تھی، لیکن وہ پھر بھی ان کو مارتے تھے، اور بعض اوقات ان کے نام بھی انہی کی طرح کے تھے، پھر بھی ان کو قتل کرتے تھے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف یہ ہے کہ وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتے ہیں، ان کا قصور صرف یہ ہے، اور کفار یہ چاہتے ہیں کہ اس وقت تک ان کو مارو حتی یردوکم عن دینکم ان استطاعوا، جب تک کہ یہ اس کو دین سے واپس نہ۔ آپ اگر کافر بن کے رہو، آپ لا الہ الا اللہ کا انکار کر دو، تو پوری دنیا میں کسی کو کوئی تکلیف نہیں۔ تکلیف ہے تو اس بات ہے کہ آپ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہو، اور لا الہ الا اللہ کہنے کا مطلب کیا ہے یہ مسلمان نہیں سمجھا، کافر سمجھتا ہے، اس لیے وہ اس کو قصور گردانتا ہے۔ بھلے آپ کی معاشرت انہی کی طرح کی ہو، بھلے آپ کا لباس انہی کی طرح کا ہو، آپ کے نام بھی انہی کی طرح کے ہوں، لیکن اگر آپ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں تو کافر اس کا مفہوم خوب سمجھتا ہے۔ لا الہ الا اللہ کا معنی یہ ہے کہ میں کسی کو مانتا ہی نہیں سوائے اللہ کے، لا الہ، کوئی بڑا نہیں، کسی بڑے کی بڑائی کو نہیں مانتا، کسی جابر کے جبر کو نہیں مانتا، کسی قوت والے کی قوت کو نہیں مانتا، الا اللہ، سوائے اللہ کے۔ ان کو معلوم ہے کہ جو لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے نا، وہ کسی کے سامنے سر نگوں نہیں ہو سکتا، وہ کسی کا غلام نہیں ہو سکتا، اس سے ہر وقت خطرہ ہے۔ جو اللہ کا غلام ہے اس سے ہر وقت خطرہ ہے۔ جو یہ کہتا ہے میں دنیاوی بڑوں کی بڑائی کو نہیں مانتا، اس کو ہر وقت اس سے خطرہ ہے۔ یہ وجہ ہے کہ وہ اس وقت تک لڑتے رہیں گے، لا یزالون یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم ان استطاعوا، وہ تمہیں کلمہ طیبہ سے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سے، تمہارے مشن سے، تمہارے اصل موٹو سے ہٹانا چاہتے ہیں۔ تم واپس آ جاؤ، ان کی طرح کے ہو جاؤ، ان کو کوئی مسئلہ نہیں، اور یہ لڑائی اس وقت تک جاری رہے گی۔ قرآن کہتا ہے لا یزالون یقاتلونکم، ہمیشہ تم سے لڑتے رہے، اور یہ ہمیشہ ماضی بھی اس میں شامل ہے، اور ہمیشہ سے مراد مستقبل بھی شامل ہے، اور آج تک کی تاریخ بھی اس میں شامل ہے، آج کے حالات بھی اس میں شامل ہیں، اور قیامت تک آنے والے حالات اس میں شامل ہیں۔ لہذا مسلمان خاطر جمع رکھیں، کلمہ پڑھا ہے تو اب لڑائی تو لڑنی پڑے گی، ان آزمائشوں میں سے گزرنا ہی پڑے گا، اور یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ مسلمان اپنے اسلام کا اعلان کرے، مومن اپنے ایمان کا اعلان کرے، اس کے اوپر آزمائشیں نہ آئیں۔ پچھلے درس میں یہ موضوع ہو چکا کہ کیسے تم نے خیال کر لیا کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ، ہم حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کہ تمہیں جنت مل جائے گی، ایسے بیٹھے بیٹھے مل جائے گی۔ تم نے آخر اسلام کا اعلان کیا ہے، تم نے ایمان کا اعلان کیا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ یہ ڈٹنا پڑے گا، یہ ڈٹنے کا دور ہے، اور ڈٹنا پڑے گا، اور دین پر ڈٹنا آج کے دور میں ہی تو اصل امتحان ہے دین پر ڈٹنے کا۔ ہر دور میں ہم یہ سنتے آئے، اپنے بڑوں سے بھی سنتے تھے کہ مشکل ترین دور ہے اسلام کے حوالے سے، بچپن میں بھی ہم سنتے تھے کہ مشکل ترین دور ہے، آج بھی ہم کہتے ہیں مشکل ترین دور ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قرآن نازل ہو رہا ہے،
اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ لا یزالون یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم ان استطاعوا، کہ یہ اس وقت تک لڑائی جاری رکھیں گے جب تک تمہیں یہ واپس مرتد نہیں کر دیتے، واپس دین سے لوٹا نہیں دیتے، یہ لڑتے رہیں گے۔ تو مشکل ترین دور کون سا تھا؟ وہ تھا، آج کا تھا یا آنے والا ہے؟ ہر وہ دور جو آپ گزار رہے ہیں وہ مشکل ترین دور ہے آپ کی، اس لیے کہ آپ کی آزمائش تو اسی دور میں ہے۔ لیکن یہ دور جس میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، دور فتن، جو کتاب الفتن احادیث کے اندر جو فتن کا باب ہے، فتنوں کا، اصل آزمائش کا، تو مجھے لگتا ہے کہ یہ وہی اصل جو آزمائش کا دور ہے وہ یہی، اور جو ڈٹنا ہے جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس دور میں دین پر عمل کرنا اور دین پر ڈٹنا اتنا مشکل ہوگا کہ قبض علی الجمر، جس طرح آگ کا انگارہ ہاتھ میں پکڑنا مشکل ہے، اللہ اکبر، اسی طرح دین پر عمل کرنا مشکل ہے۔ اور سارے کے سارے کفار اور عالم کفر جڑ کے اس بات کی کوشش کر رہا ہے کہ تمہیں دین سے برگشتہ کر دے، تمہاری ساری اقدار ختم کرنا چاہتا ہے۔ اور اگر اس دور میں کوئی شخص دین پر قائم رہے گا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری بھی دی تھی کہ وَلِلْعَامِلِ فِيهِنَّ أَجْرُ 50، اس دور میں جو دین پر ڈٹے گا اس کے لیے 50 لوگوں جتنا اجر ہے۔ پوچھا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 50 منا و 50 منہم، ہمارے 50 لوگوں جتنا اجر ہے یعنی صحابہ کرام جتنا، یا پھر اس دور کے گئے گزرے 50 لوگوں کا اجر، کتنا اجر؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا 50 منکم، 50 تم صحابہ کرام جیسے، 50 صحابہ جتنا اجر۔ تو یہی تو وہ دور ہے جس دور میں ڈٹنے کے لیے خوشخبریاں ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ اور یہ لڑائی شروع آج نہیں ہوئی، یہ روز اول سے شروع ہو گئی اور آج تک جاری ہے، اور انہوں نے اس وقت تک جاری رکھنی ہے جب تک لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والے لوگ موجود ہیں، اللہ کے دین کو ماننے والے موجود ہیں، کیونکہ وہ تو اس وقت تک قرآن نے فیصلہ کر دیا حتی یردوکم عن دینکم ان استطاعوا، اگر ان کا بس چلے تو تمہیں یہ واپس لوٹا لیں، اس وقت تک لڑائی جاری رہے گی۔ اگر مومن مومن ہیں، اگر مسلمان مسلمان ہیں، کلمہ گو موجود ہیں، تو یہ لڑائی ختم نہیں ہو سکتی، لڑائی تو جاری رہے گی، تمہیں پسند ہو چاہے ناپسند ہو۔ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ، اور سمجھ لیجئے کہ اگر کوئی اس حالات کی شدت کا مقابلہ نہ کر سکنے کی وجہ سے، یا اس مرعوبیت کی وجہ سے، یا ظاہری دنیاوی اور مادی مغلوبیت کی وجہ سے، یا کسی بھی وجہ سے کوئی شخص اگر اپنے دین سے پھر گیا، اللہ اکبر، وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ، جو کوئی بھی اس دین سے پھر گیا، فَيَمُتْ، اور پھر مر گیا، دین سے پھرا حالت ارتداد میں ہی مر گیا، وَهُوَ كَافِرٌ، اس حالت میں کہ وہ کافر تھا، واپس ان کا دین قبول کیا اور پھر اسی حالت میں مر گیا، فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُم فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اس نے اگر زندگی میں کوئی نیک اعمال کیے بھی تھے تو وہ سارے کے سارے ضائع ہو، ختم۔ یہ تو اخروی سزا ہے، فرمایا فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُم فِي الدُّنْيا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ جہنمی ہیں، ہمیشہ جہنم میں رہے۔ یہ اخروی سزا ہے۔ دنیاوی سزا اس کی کیا ہے؟ بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من بدل دینہ فاقتلوہ، جو اپنا دین بدل ڈالے نا، اسلام کی بجائے واپس کفر پہ چلا جائے، تو اس کو قتل کر ڈالو۔ اچھا، لوگوں کو بڑا اعتراض ہے اس پر، کچھ لوگوں کو تو یہ اعتراض ہے کہ قرآن نے ارتداد کا ذکر تو کیا ہے، قرآن نے اس کی سزا دنیاوی سزا تو بتائی نہیں۔ تو بھئی قرآن دنیاوی سزا بتائے یا نہ بتائے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی تو وہ ایسے ہی ہے جیسے قرآن نے بتا دی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دے دیا کہ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دیں وہ لے لو، اور جس بات سے منع کرے اس سے رک جاؤ۔ یعنی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو کسی خاتون سے کہا تھا کہ اللہ نے جوڑا کرنا منع کیا ہے، بالوں کا جوڑا کرنا اللہ نے قرآن میں منع کیا ہے، تم نہ کیا کرو۔ وہ حیران ہو گئی، وہ کہتی ہے میں نے سارا قرآن پڑھا ہے، قرآن میں تو بالوں کے جوڑے کا ذکر ہی نہیں ہے، تم کیسے کہتے ہو قرآن میں اللہ نے منع کیا؟
تو حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا تم نے یہ نہیں پڑھا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دیں وہ لے لو اور جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ. کہتے یہ تو پڑھا ہے. کہتے پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے منع کیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے قرآن میں منع کیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتاتے ہیں، آپ نے فرمایا، بخاری شریف کی صحیح حدیث ہے، آپ نے فرمایا من بدل دینہ فاقتلوہ، جو اپنا دین بدل ڈالے، اسلام کو چھوڑ کر کوئی اور دین قبول کر لے، اس کو قتل کر ڈالو. اب یہ مسئلہ یہ ہے، لوگوں نے اس کو بہت، اس کی ایک لمبی بحث ہے، بہت اعتراضات ہیں، اعتراضات کی بھی لمبی فہرست ہے. میں خلاصہ عرض کر دیتا ہوں. دیکھو مرتد کی سزا کون دے سکتا ہے؟ سب سے پہلی تو بات یہ ہے کوئی بھی ڈسپلن، یعنی بلکہ کون دے سکتا ہے، صرف پہلا سوال یہ ہے کہ یہ کیوں ہے، کہ کیوں مرتد کو اتنی بڑی سزا کہ اس کو قتل کر ڈالو، اس کو مرتد ہونے کا حق کیوں نہیں دیا؟ اور مغرب کہتا ہے کہ یہ حریت فکر پر پابندی ہے. سن لیجئے اور سمجھ لیجئے، کسی بھی ملک کے ڈسپلن کی خلاف ورزی پوری دنیا میں جرم ہے، اور اگر کوئی شخص اپنے ملک کے خلاف بغاوت کر دے تو اس بغاوت کی سزا قتل ہے. اور اس کو پوری دنیا کی حکومتیں جو اپنے آپ کو جمہوری حکومتیں کہتی ہیں، وہ پوری دنیا کی حکومتوں کے آئین اس بات کی تسلیم کرتے ہیں، اس کو تسلیم کرتے ہیں کہ کسی بھی ملک کی ڈسپلن کی خلاف ورزی جو اس ملک کے خلاف بغاوت قرار پائے اس کی سزا قتل. تو کیا خیال ہے اسلام کے ڈسپلن کے بارے میں؟ اسلام بھی اپنا ایک ڈسپلن رکھتا ہے، اور جو شخص اسلام کے ڈسپلن میں آنے کے بعد اسلام کے ڈسپلن کی خلاف ورزی کرے اس کی سزا بھی قتل ہے. کیا فرق ہے ان دونوں باتوں میں؟ لہذا اسلام اپنے ڈسپلن میں آنے والوں کو پہلے سے متنبہ کرتا ہے کہ لا اکراہ فی الدین، دین کے اندر کوئی جبر نہیں، کوئی آنا چاہے تو آئے، کوئی نہیں آنا چاہے تو نہ آئے. لیکن کوئی شخص آنا چاہے تو پھر اس شرط کو ذہن میں رکھ کے آئے، اس شرط کو ذہن میں رکھ کے آئے کہ جو بھی آئے گا واپسی کا راستہ کوئی نہیں. یہ شرط پہلے سے موجود ہے. اور اس کی ایک لاجیکل وجہ یہ ہے کہ فکری طور پر ہر چیز کی ایک پیک ہے. عقائد کے اعتبار سے مالک جانتا ہے، جس نے بنایا ہے، جس نے یہ سزا بنائی، وہ جانتا ہے کہ کوئی شخص ہندو، سکھ ہو، کسی بھی یا لا مذہب ہو، وہ پھر کوئی مذہب قبول کر لے، ہندو دھرم قبول کر لے، پھر وہ مختلف خداؤں سے ایک خدا کی طرف آ جائے، وہ عیسائیت قبول کر لے، وہ یہودیت قبول کر لے، وہ کسی ایک مذہب سے دوسرے مذہب میں جائے. فکری طور پر یہ جو مذاہب کے درمیان سفر ہے، مذاہب کی تبدیلی کا سفر، یہ ہر وقت جاری رہ سکتا ہے، کیونکہ انسان سوچتا رہتا ہے، انسان کی فکر ڈیولپ ہوتی رہتی ہے. لیکن ڈیولپ ہوتے ہوتے اگر کوئی شخص اسلام قبول کر لیتا تو اسلام اس ساری فکری پروسیس کی پیک ہے، اس کا آخری ورژن ہے، اس کی چوٹی ہے، اس کی معراج ہے. اب بنانے والے نے جو سسٹم بنایا ہے، بنانے والے نے جو راست فکری کا جو پیمانہ بنایا ہے، وہ اسلام ہے. اور یہ اللہ کا قرآن ہے، اللہ کا دین ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام. لہذا فکر کی بنیاد پر اگر کوئی شخص اپنا دین تبدیل کرتے ہوئے آئے گا تو اس کی آخری منزل اسلام ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور منزل ہو نہیں سکتی، اگر وہ فکری پروسیس کی بنیاد پر آئے گا. جو تم کہتے ہو حریت فکر پر پابندی، حریت فکر پر عمل کرتے ہوئے کوئی شخص آئے گا تو اس کو آخری منزل قرآن ملے گی، اس کو آخری منزل کے طور پر اسلام ملے گا. یہ سب سے اعلیٰ ہائیسٹ جو منزل ہے، عروج، نقطہ عروج انسانی فکر کا یہی. لیکن اگر کوئی شخص اس نقطہ عروج کو چھوڑ کر پھر کسی اور دین کو قبول کرنا چاہتا ہے تو وہ اس کی بنیاد کبھی فکر ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ یہ فکر کا آخری نقطہ تو یہ ہے. اس کی بنیاد اس کا کوئی اپنا فائدہ ہو سکتا ہے، اس کی ذاتی کوئی تسکین ہو سکتی ہے، اس کا کوئی ویسٹڈ انٹرسٹ اس کی وجہ ہو سکتا ہے، کوئی مادی فائدہ ہو سکتا ہے، وہ کسی اور وجہ سے جائے گا، وہ کبھی بھی فکر کی بنیاد پر نہیں جائے گا. اس لیے کہ فکر بنانے والا جانتا ہے کہ اس نے اس کو کیا بنایا ہے.
بنانے والے کو معلوم ہے کہ انسان کی فکر کی اعلیٰ ترین سطح کیا ہے، اور انسان کی فکر کی اعلیٰ ترین سطح ان الدین عند اللہ الاسلام فطرت اللہ التی فطر علیہ الناس، یہ وہ فطرت ہے، یہ وہ سٹینڈرڈ ہے جس پہ اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے۔ انسانوں کی تخلیق کے اعتبار سے حریت فکر کا اگر کوئی مظاہرہ کرے گا تو اعلیٰ ترین منزل اسلام ہے۔ جو اسلام سے واپس جائے گا، سٹیپ بیک کرے گا، اس کی بنیاد فکر نہیں ہو سکتی، اس کی سوچ نہیں ہو سکتی، اس کا دین نہیں ہو سکتا، اس کے لیے تلاش حق اس کی وجہ نہیں ہو سکتی، اس کی وجہ ہوگی تو کوئی نہ کوئی اس کا مادی فائدہ ہوگا۔ اس لیے من بدل دینہ فاقتلوہ، وہ بدبخت جو اسلام کے ڈسپلن کی خلاف ورزی کرتا ہے اس کو قتل کر ڈالو۔ لیکن یہ اسلام کے ڈسپلن کی خلاف ورزی ہے۔ جہاں پہ اسلام کا ڈسپلن قائم ہو، جہاں پہ اسلامی ریاست قائم ہو اور اسلامی ریاست اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ موجود ہو، وہاں کوئی شخص بھی اس ڈسپلن کی خلاف ورزی کرے گا تو اس کی سزا قتل ہو، اور اس کو امپلیمنٹ بھی وہی اسلامی ریاست کر سکتی ہے۔ کوئی شخص، میں اور آپ یا کوئی انفرادی طور پر کوئی فرد، کوئی گروہ بھی اس کو امپلیمنٹ نہیں کر سکتا جب تک کہ اسلام کا کسی خطہ ارضی کے اوپر وہ پورا مکمل ڈسپلن نہ موجود ہو جس کی خلاف ورزی اصل میں ارتداد ہے۔ وگرنہ کوئی گروہ ایک گروہ سے ارتداد کرے تو یہ اسلام کا ارتداد نہیں۔ کوئی ایک گروہ سے نکل جائے دوسرے گروہ میں شامل ہو جائے، وہ بھی مسلمانوں کا گروہ ہے، وہ بھی مسلمانوں کا گروہ ہے، آپ اس کے پہ ارتداد کا فتویٰ نہیں لگا سکتے۔ یہ تو وہ ہے جو دین اسلام کو چھوڑ کر دین کفر کو قبول کر لے اور امت مسلمہ سے نکل جائے، اور امت مسلمہ کا وہ سیٹ ڈسپلن جو کسی ضابطے کے تحت، کسی قاعدے اور قانون کے تحت، اسلام کو پورے قانون کے تحت لاگو کیے ہوئے ہو، اس میں سے جو بھی شخص بغاوت کرے گا اس کی سزا، وہ مرتد ہے اور اس کی سزا قتل۔ اور اس پر کوئی دوسری رائے نہیں ہے، اور اعتراض کرنے والوں کو یہ پوچھنا چاہیے کہ دنیا میں ایک تو بغاوت والی بات میں نے بتائی، ساری دنیا میں جو بھی کسی ڈسپلن کی خلاف ورزی کرے وہ بغاوت، اور بغاوت کی سزا قتل ہے، اور پوری دنیا اس کو تسلیم کرتی ہے کہ ہاں آپ کے ڈسپلن کی کوئی خلاف ورزی کرے تو اس کو قتل کر دینا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ جو میں نے کہا کہ یہ شرائط پہلے سے موجود ہیں اور جو آئے وہ ان شرائط کو ذہن میں رکھ کے آئے۔ مثلاً آپ اگر کسی فٹ بال یا ہاکی ٹیم کو جوائن کرتے ہیں تو آپ جب اس کو کہتے ہیں کہ میں نے آپ کے کلب میں یا آپ کی ٹیم میں آنا ہے، تو اس میں شرائط میں یہ تو طے نہیں ہوتا نا کہ آپ جب آئیں گے تو آپ اس ٹیم میں رہتے ہوئے گول دوسری ٹیم کو کریں گے۔ کہیں آپ کا موڈ بنے کہ میں اپنی ہی ٹیم کو گول کرنا شروع کر دوں۔ فٹ بال کھیلتے ہوئے کوئی شخص کہے کہ میں تو اپنی ٹیم کو گول کرنا چاہتا ہوں، تو وہ اس کی شرائط میں شامل ہے۔ اس ٹیم میں آنا ہے تو اس ٹیم میں آنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ تم نے مخالف ٹیم میں گول کرنا ہے۔ لہذا کوئی شخص کہے کہ میری حریت پر پابندی عائد ہے کہ میں اپنی ٹیم کو گول کرنا چاہتا ہوں، مجھے کرنے نہیں دیتے، ظاہر ہے جو اپنی ٹیم کو گول کرنا اس ڈسپلن میں شامل ہی نہیں، اس کے قانون میں شامل نہیں۔ لہذا جس نے گول کرنا ہے اس ٹیم کو، وہ پہلے ہی مخالف ٹیم میں رہے، وہ اس ٹیم میں آئے ہی نہ، وہ لڑتا رہے، ساری عمر لڑتا رہے، اور ساری عمر اس جنگ میں مخالف ٹیم میں رہے۔ لا اکراہ فی الدین، کوئی آپ پر پابندی عائد نہیں کرتا کہ آپ دین کو قبول کریں، لیکن جب ہماری ٹیم کو جوائن کرو گے تو پھر وہ کرنا پڑے گا جو اس ٹیم کے ضابطوں میں ہے، اور اس ٹیم کا ضابطہ یہ ہے من بدل دینہ فاقتلوہ، جو اب بدلے گا نا، جو جائے گا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو قائم کرنے کے بعد، اور دین قائم ہونے کے بعد کوئی اگر انفرادی طور پر اس میں سے نکلے گا تو پھر اس کا وہی حشر ہوگا جس کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا ہے۔ لیکن اس کو امپلیمنٹ کب کیا جائے گا؟ جب اسلام کا ضابطہ ڈسپلن کسی خطہ ارضی پر اسلامی ریاست کی شکل میں موجود ہو، اس کی خلاف ورزی پر یہ سزا عائد ہوگی۔ اور اس کو امپلیمنٹ کون کرے گا؟ اسلامی ریاست کرے گی، وہی اسلامی ریاست اس کو امپلیمنٹ کرے گی۔ یہ کسی گروہ کو یا کسی فرد کو اس بات کا کوئی اختیار نہیں۔ البتہ یہ سزا جو یہاں پہ بیان ہوئی ہے وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ یہ جو جہنمی ہونے کی جو اللہ تعالیٰ نے اس کو وعید سنائی ہے، یہ اخروی سزا ہے۔ لیکن یہاں پہ ایک اور بات
جو ایک نقطہ ذہن میں رکھنا چاہیے، یہ اس کے لیے ہے جو مر گیا ارتداد کی حالت میں. لیکن اگر کوئی شخص مرتد ہوا لیکن فوت ہونے سے پہلے اس نے پھر اسلام قبول کر لیا تو مرتد کی توبہ قبول ہو جاتی ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ مرتد کی توبہ قبول نہیں ہوتی. مرتد اگر مرتد ہونے کے بعد زندگی میں ہی پھر توبہ کر لیتا ہے اور توبہ کر کے اسلام کے ڈسپلن میں پھر آ جاتا ہے تو اب اس کو نہ تو قتل کیا جائے گا بلکہ اللہ تعالیٰ اس کو نوید سناتا ہے کہ اس کا جو درمیان میں ارتداد ہے نا، الاسلام یہدم من کان قبلہا ما کان قبلہ، اسلام سے پہلے یعنی اب اس نے اسلام قبول کیا ہے، اس سے پہلے اس نے جتنا ارتداد کی صورت میں گناہ کیے وہ سارے کے سارے ختم ہو جاتے ہیں. اسلام پھر سے قبول کرنا اتنی بڑی سعادت کی بات ہے، پھر سے اس ڈسپلن میں آنا اتنی بڑی فضیلت کی بات ہے کہ اس کے درمیان میں وہ جتنے گناہ ہیں اللہ تعالیٰ ویسے ہی وہ غائب کر دیتے. التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جیسے گناہ کیا ہی نہیں وہ درمیان میں وہ سکپ ہو جائے گا، جیسے پہلے مسلمان تھا ویسے ہی مسلمان، وہ درمیان والا عرصہ ویسے غائب ہو گیا اگر وہ توبہ سچی کر کے واپس آ جائے مرنے سے پہلے. اور اگر اتنی سچی توبہ کی کہ اس کا کردار جو ہے وہ شاندار بن گیا اور باقی زندگی اس نے شاندار کردار کی صورت میں گزار دی تو قرآن کہتا ہے فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ. یہ جو درمیان میں حالت ارتداد میں گناہ بھی کیے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ وہ بھی نیکیوں میں تبدیل کر دے گا. ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس نے باقی کی زندگی کیسے گزاری. وہ اگر ایسی ہو الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، 3 کیٹیگریز ہیں، 3 شرطیں ہیں، 3 سٹیجز ہیں. پہلی تو یہ بات آمنا، پھر سے اس ڈسپلن کو قبول کر لیا. گناہ جو بھی ہو گیا بڑے سے بڑا گناہ ہو گیا آمنا ہو گیا واپس آ گیا، تابا و آمنا واپس آ گیا اور پھر اس نے دل سے سارا ڈسپلن پھر سے قبول کر لیا. وعمل عملا صالحا، باقی زندگی ساری کی ساری بہترین نیک صالح کردار کے ساتھ گزار دی. پھر اللہ تعالیٰ یہ خوشخبری سناتا ہے فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، اللہ تعالیٰ ان کی ساری جو برائیاں ہیں وہ اللہ تعالیٰ نیکیوں میں تبدیل کر دیتا. ان الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله اولئك يرجون رحمت اللہ واللہ غفور رحیم. بے شک وہ لوگ جو مومن ہوئے، والذین ہاجروا، اور وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا، اور جہاد کیا، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، اولئک یرجون رحمت اللہ، یہ وہی لوگ ہیں جو امید رکھتے ہیں اللہ کی رحمت کی، واللہ غفور رحیم، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور ہمیشہ رحم کرنے والا. اصل میں بحث تو چھڑ گئی نا، عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو گروپ تھا ان کے اس طرز عمل کے بارے میں بحث چھڑ گئی کہ یہ ٹھیک کیا ہے یا غلط کیا ہے، ان سے گناہ ہوا ہے، غلطی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی، اور وہ جو گناہ ہو گیا ہے اگر ان سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو پھر اب ان کے اعمال کہیں ضائع تو نہیں ہو گئے، وہ کہیں اس غلطی اور گناہ کی وجہ سے پکڑے تو نہیں جائیں گے قیامت والے. یہ ایک بحث شروع ہو گئی. اور مفسرین نے لکھا ہے کہ خاص طور پہ خود جو تھے عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے ساتھی، وہ باقاعدہ ڈر گئے اس بات سے کہ پتہ نہیں اب ہمارے ساتھ کیا ہوگا، کیونکہ کہہ دیا تھا نا کل قتال فیہ کبیر، ہے تو گناہ یہ بھی کہ اس میں لڑنا گناہ ہے، تو اگر بڑا گناہ ہے اور یہ کر بیٹھے ہیں تو پھر کیا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں ان کی صفائی بھی دی ہے اور ان کو امید بھی دلائی ہے کہ تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. ان الذین آمنوا، جو مومن ہوتے ہیں، والذین ہاجروا، اور پھر تم لوگوں نے ہجرت بھی کی ہے. ہجرت اتنا بڑا عمل ہے. ویسے تو ہاجر یہجر کا مطلب ہوتا ہے چھوڑ دینا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے المہاجر من ہجر ما نہی اللہ. اصل مہاجر وہ ہوتا ہے جو اللہ کی منع کردہ ساری باتیں چھوڑ دے، اصل مہاجر تو وہ ہوتا ہے. لیکن ہجرت اصطلاحاً ایک مقام کو چھوڑ کر دوسرے مقام پر سکونت اختیار کرنے کو کہتے ہیں. اور اگر یہ دین کے لیے ہو، اللہ کے لیے ہو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہو، تو پھر یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کھاتے میں گنی جاتی ہے. مطلقاً ہجرت کر جانا، لوگ اپنے اپنے مقاصد کے لیے ہجرت کرتے ہیں. کوئی روزی کمانے کے لیے ہجرت کرتا ہے، کوئی کسی شادی کے لیے اپنی کسی خاتون کو پسند کرتا ہے، اس کی شادی کے لیے وہ ہجرت کرتا ہے، کوئی کسی مقصد کے لیے.
جو جس مقصد کے لیے ہجرت کرتا ہے اسی کے کھاتے میں گنی جاتی. انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی، کہ ہر شخص کو وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی. ومن كانت ہجرته لدنیا یصیبها او امرأة ينکحها فہجرته الى ما ہاجر الیہ. فمن کان پہلے فرمایا فمن كانت ہجرته الى اللہ ورسولہ فہجرته الى اللہ ورسولہ، جس نے یہ ترک وطن کیا ہو، ترک سکونت اختیار کیا ہو صرف اللہ کے لیے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، فہجرته الى اللہ ورسولہ، اس کی ہجرت گنی جائے گی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کھاتے. ومن كانت ہجرته لدنیا یصیبها، اور جس کی ہجرت ہو دنیا حاصل کرنے کے لیے، او امرأة ينکحها، یا پھر کسی خاتون کے لیے اس نے ہجرت کی کہ تاکہ اس سے نکاح کر لے، فہجرته الى ما ہاجر الیہ، تو جس مقصد کے لیے اس نے ہجرت کی ہے اسی کھاتے میں اس کی ہجرت گنی جائے گی. اب ترک وطن کرنا مطلقاً وہ ہجرت نہیں ہے جو بڑی فضیلت والی ہے، بلکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ترک وطن کرنا وہ ہے فضیلت الہجرت. اور ایسی ہجرت کے بارے میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الہجرت تہدم ما کان قبلہا، ہجرت اتنا بڑا عمل ہے کہ اس سے پہلے کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا. جس شخص نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کر لی تو یہ چونکہ انہوں نے ہجرت کی تھی لہذا فرمایا کہ جو لوگ واقعی مومن ہوئے اور انہیں ہجرت بھی کی وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور یہ جو جہاد کیا ہے یہ تو انہیں اللہ کے راستے میں کیا ہے نا، ہجرت بھی کی پھر جہاد بھی اللہ کے راستے میں کیا، اولئک یرجون رحمت اللہ، یہ تو اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں. ان کو کیوں نہیں اللہ کی رحمتیں ملیں گی؟ ان کو اللہ کی رحمتیں ملیں گی. اور جب اللہ قرآن میں امید کی بات کرے تو اللہ یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم امید کی بات کریں تو وہ یقین کا فائدہ دیتی، یعنی اللہ کا امید فرمانا یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امید فرمانا وہ یقین کا فائدہ دیتا. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا عرفہ کے روزے کے بارے میں یا عاشورہ کے روزے کے بارے میں، آپ نے فرمایا کہ میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ گزشتہ 1 سال کا کفارہ ہوگا عاشورے کے روزے کے بارے میں. اسی طرح عرفہ کے روزے کے بارے میں فرمایا میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ یہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہوگا، پچھلے سال کے بھی اور اگلے سال کے بھی. تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امید کی بات کریں یا اللہ کا قرآن امید کی بات کرے تو وہ یقین کا فائدہ دیتا ہے. جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک یرجون رحمت اللہ، یہ اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں، تو اس کا مطلب ہے ان کے لیے یقینی طور پر اللہ کی رحمت ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو خوشخبری سنائی کہ پریشانی کی کوئی بات نہیں. واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے. یہ میں اکثر آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ ذہن میں رکھا کریں جب بھی یہ الفاظ بار بار آتے ہیں، اللہ کی صفات بار بار آتی ہیں، غفور فعول کے وزن پہ ہے، مبالغے کا صیغہ ہے کہ اللہ بہت بخشنے والا. اور جو بہت بخشنے والا ہو نا تو پھر وہ بخش ہی دیتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں کا تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہوتا. اللہ اکبر. میں پچھلے دنوں ایک کال پڑھ رہا تھا کسی امام کا کہ انہوں نے کہا کہ بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہارون علیہ السلام کو اور موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ جب تم جاؤ گے نا فرعون کی طرف فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، تو تم نے جا کے وہاں نرمی سے بات کرنی. ہارون علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ فرعون کے ساتھ جا کے نرمی سے بات کرنی. اور یہ فرعون کون تھا؟ جو اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی کہتا تھا. اس وقت روئے زمین پر اس سے بڑا اللہ کا دشمن کوئی تھا؟ تو جب اللہ اپنے دشمنوں کے ساتھ نرمی کا حکم دیتا ہے تو ہم جو ہر وقت معافیاں مانگتے ہیں اللہ سے، ہمارے بارے میں اللہ کا کیا فرمان ہوگا؟ ہمارے بارے میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں کتنی ہوں گی؟ ہمارے بارے میں مغفرت کا سامان کتنا ہوگا؟ جو ہے ہی بخشنے والا، غفور، بہت بخشنے والا. تو اب صرف فرق تو اتنا ہی ہے کہ ہم اللہ کی فرما برداری کرتے رہیں اور اللہ سے معافیاں مانگتے رہیں، وہ انشاءاللہ معاف کر دے گا. ہمارے اوپر اللہ کی رحمتوں کا کیا حساب ہو سکتا ہے جب اللہ اپنے دشمنوں کے لیے حکم دیتا ہے کہ ان کے ساتھ نرمی کرنی ہے. تو ہمارے ساتھ میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نرمی فرمائے گا
اور مغفرت کا معاملہ کرے گا۔ اور رحیم کا معنی ہوتا ہے فعیل کے وزن پہ ہمیشہ رحم کرنے والا، اس کے اندر استقلال پایا جاتا ہے، یہ وزن ہی ایسا ہے جس کے اندر استقلال پایا جاتا ہے۔ تو رحیم وہ ہوتا ہے جو ہمیشہ رحم کرنے والا ہوتا ہے۔ تو جو اللہ ہے ہی ہمیشہ رحم کرنے والا اور بہت بخشنے والا، تو اللہ تعالیٰ تو گناہگاروں کو بخش دے گا۔ اور یہ جو اتنے بڑے بڑے اعلیٰ کام کرنے والے ہیں، جنہوں نے ایمان کا اظہار کیا، جنہوں نے ہجرت کی، جنہوں نے جہاد کیا اللہ کے راستے میں، اللہ ان کو کیوں نہ اپنی رحمتوں کی لپیٹ میں لے گا؟ یہ ہے اصل میں بتانے کا مقصد۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور ہمیشہ رحم کرنے والا۔ یسالونکا، ایک دفعہ پھر آ گیا یسالونکا عن الخمر والمیسر، شراب اور جوے کے بارے میں آپ سے سوال کرتے ہیں۔ قل، آپ فرما دیجئے، فیہما، ان دونوں میں، اثم کبیر، بہت بڑا گناہ، ومنافع للناس، لوگوں کے لیے فائدے بھی ہیں، وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، لیکن ان کا گناہ ان کے نفع، ان کے فائدے سے بہت بڑا ہے، اکبر، زیادہ بڑا۔ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، اور یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ کیا خرچ کریں۔ قُلِ الْعَفْوَ، آپ فرما دیجئے جو زائد مال ہو وہ خرچ کر دیا کریں۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ، اسی طرح اللہ تعالیٰ واضح فرماتا ہے، اپنی آیات کو کھول کھول کے بیان کرتا ہے، لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ، تاکہ تم فکر کرو، غور و فکر کرو۔ خمر اور میسر دو الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ خمر شراب کو کہتے ہیں، اور شراب کو اس لیے کہتے ہیں کہ خمر ویسے لفظی طور پر ڈھانک لینے والی چیز کو کہتے ہیں، کوئی بھی چیز جو کسی چیز کو ڈھانپ لے۔ تو چونکہ شراب جو ہے وہ انسان کے دماغ کو ڈھانپ لیتی ہے، اس لیے اس کو خمر کہتے ہیں، شراب۔ الخمر ما خامر العقل، جو عقل کو ڈھانپ لے اس کو خمر کہتے ہیں۔ اور اس سے مراد خاص طرح کا مشروب ہے جو بنیادی طور پر جب عربوں میں بنایا جاتا تھا تو وہ انگور سے بنایا جاتا تھا، اور وہ اس کے اس طریقے سے بناتے تھے کہ وہ انسان کے دماغ کے اوپر اثر ڈالتا تھا، اور اس کو کہتے ہیں مسکر۔ مسکر کا مطلب بھی ہوتا ہے کسی یعنی عقل کو معوف کر دینے والا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مسکر خمر، ہر وہ چیز جو انسان کے عقل کو معوف کر دے وہ شراب ہے، وہ خمر ہے۔ والخمر حرام، اور خمر جو ہے وہ حرام ہے۔ لیکن یہاں پہ حرمت کی بات نہیں آ رہی، یہاں تو صرف اتنی بات ہے کہ انہوں نے پوچھا تھا۔ عربوں کے ماحول کے اندر اور عربوں کے معاشرے کے اندر چونکہ شراب کا بہت رواج تھا اور بہت عام تھی شراب نوشی، لہٰذا لوگ سوال کیا کرتے تھے۔ خاص طور پہ حدیث کے اندر آتا ہے، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار پوچھا کرتے تھے کہ اللہم بین لنا فی الخمر، کہ اللہ ہمیں واضح کر شراب کے بارے میں یہ کیا چیز ہے، کیونکہ شراب کے بارے میں ان کو، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ تھا کہ یہ جائز نہیں ہونی چاہیے۔ یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے، جس کو آپ کہتے ہیں نا موافقات عمر، کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے پہلے آئی، اللہ کا قرآن بعد میں نازل ہوا، تو یہ بھی انہی چیزوں میں سے ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو اچھا نہیں سمجھتے تھے، لیکن کہہ نہیں سکتے تھے کہ یہ غلط ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے کہ اللہ ہمیں واضح کر کے شراب کے بارے میں ہم کیا کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ تو صرف اتنا فرمایا کہ یسألونک عن الخمر والمیسر، شراب اور جوئے کے بارے میں آپ سے پوچھتے ہیں تو آپ کہہ دیجئے کہ ان دونوں میں گناہ بھی ہے، بہت بڑا گناہ ہے، لیکن اس میں فائدے بھی ہیں۔ یہاں پہ منع نہیں کیا، ایک اشارہ کر دیا کہ حالات کوئی اچھے نہیں ہیں، یہ دونوں اچھے نہیں ہیں، باوجود اس بات کے کہ اس میں فائدہ ہے۔ خمر تو ہو گئی وہ مشروب جو انسان کے دماغ کو معوف کر دے۔ میسر کیا ہے؟ میسر یسر سے ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے آسانی۔ میسر وہ ذریعہ آمدن ہے جس میں آسانی سے بیٹھے بٹھائے آدمی کو کافی ساری آمدنی آ جائے۔ لہذا عربی میں جو جوئے کے لیے بالعموم لفظ استعمال ہوتا ہے وہ ہے قمار۔ قمار لفظ استعمال ہوتا ہے، لیکن اللہ کریم نے قمار لفظ استعمال نہیں فرمایا، اللہ کریم نے لفظ استعمال فرمایا ہے میسر کا۔ اور وہاں سورۃ المائدہ کے اندر بھی جہاں خمر اور میسر کو حرام کیا اور حتمی احکام آئے، وہاں بھی میسر کا لفظ ہے۔ اور میسر امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں، امام شوکانی نے
اپنی تفسیر فتح القدیر کے اندر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول نقل کیا ہے. وہ کہتے ہیں میسر دو قسم کا ہوتا ہے. اب سمجھ لیجئے میسر کیا. بچپن میں ہم لوڈو کھیلتے تھے نا یا شطرنج کھیلتے تھے تو والد صاحب منع کرتے تھے کہ نہ کھیلا کرو، یہ حرام ہے. کبھی مجھے سمجھ نہیں آئی کہ کیوں کہتے ہیں کہ حرام. میں کہتا تھا کہ شرط لگانے سے حرام ہے نا، جس میں شرط نہیں لگائی گئی اس میں حرام کیسے ہوگی. امام مالک رحمہ اللہ کا قول میں پڑھ رہا تھا فتح القدیر کے اندر. امام مالک فرماتے ہیں کہ میسر دو قسم کا ہے. ایک ہے میسر اللہو، فضول چیزوں کا میسر، اور ایک ہے میسر القمار، وہ میسر یا وہ جوا جس کے نتیجے میں انسان رقم حاصل کرتا ہے. اور جو قمار ہے اس شرط کو کہتے ہیں یا اس عمل کو کہتے ہیں کہ آپ کسی بھی چیز پر یہ شرط طے کر لیں کہ اگر یہ اس طرح ہو جائے گا تو میں اتنے پیسے لے لوں گا. کسی بھی چیز پر آپ کوئی شرط طے کر لیں تو وہ قمار. مثلا آپ کوئی واقعہ خود بخود ہو رہا ہے، چاہے وہ کوئی کھیل ہے چاہے کوئی واقعہ ہے، آپ کہہ دیں کہ ابھی اگر لائٹ چلی جائے گی تو اتنے پیسے، لائٹ نہیں جائے گی تو اتنے پیسے، آپ اس پر لگا لیں. یہ شرط لگا لی، یہ قمار ہو گیا. لہذا ہر وہ عمل یا کھیل جس میں شرط طے کر لی ہو اور مال ایک دوسرے کو دے یا دوسرا پہلے کو دے، اس شرط کی بنیاد پر وہ قمار. اور میسر جو ہے وہ دو قسم کا ہے. ایک میسر القمار ہے، ایک میسر اللہو ہے امام مالک رحمہ اللہ کے بقول. اور میسر القمار تو ہو گیا جس کے نتیجے میں انسان کو پیسے حاصل ہوتے ہیں، جس کے نتیجے میں انسان کو فائدہ حاصل ہوتا ہے. اور وہ آپ نے کوئی بھی شرط طے کی ہے، جیسے آج کل بڑا مشہور ہے کرکٹ پہ جوا لگتا ہے اور گھوڑ سواری پہ جوا لگتا ہے، کس چیز پہ جوا نہیں لگتا، ہر چیز پہ، وہ ہے قمار. تو میسر القمار وہ ہے جس کے نتیجے میں انسان پیسے حاصل کرتا ہے یا پیسے ہارتا ہے یا جیتتا ہے. جب طے کر لیے جائیں تو وہ جوا، وہ حرام ہے. ایک میسر وہ ہے جو میسر اللہو ہے، کہ وہ اس کے نتیجے میں کوئی شرط نہیں طے کی ہوتی، کوئی پیسہ نہیں آنا ہوتا، نہ جانا ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن وہ عمل ایسا ہے جو قمار میں استعمال ہوتا ہے. قمار میں استعمال ہوتا ہے اور اس عمل کے اندر اور کوئی جسمانی یا کوئی ایسا فائدہ نہیں ہوتا کہ آپ اس کو کہیں کہ یہ فلاں فکری یا جسمانی فائدے کے لیے انسان وہ عمل کر رہا ہوتا ہے. وہ صرف اور صرف اس خاص عمل یعنی قمار کے لیے مخصوص ہوتا ہے. لہذا آپ لوڈو کو دیکھ لیں یا شطرنج کو دیکھ لیں، یہ وہ کام ہے جس کے نتیجے میں یا جس کی بنیاد پر قمار کھیلا جاتا تھا، جس کی بنیاد پر شرطیں طے کی جاتی تھیں. اس لیے شطرنج کا لفظ باقاعدہ حدیث کے اندر آیا ہے کہ یہ ان میں سے ہے جو حرام کام ہے اور یہ میسر اللہو میں سے ہے. لہذا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ قمار تو نہیں ہے. لوڈو کھیلنا یا شطرنج کھیلنا یا اس طرح کے جتنے بھی گیمز ہیں جو میسر اللہو ہیں، یہ قمار تو نہیں ہے، یہ جوے کی وہ سطح تو نہیں ہے. لیکن بہرحال جوے کی ایک قسم ضرور ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے گناہ قرار دیا ہے. اس کے اندر بہت سارا گناہ. آگے جا کے انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، وہاں سورہ مائدہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تو شیطانی کام ہے اور پلیت کام ہے. فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، لہذا بچ جاؤ ان سے اگر تم بچنا. اور وہ حتمی احکام ہے، اس حتمی حکم سے پہلے یہ صرف خبردار کیا جا رہا ہے. کہتے ہیں کہ یہ حکم جب آیا نا کہ فیہما اثم کبیر ومنافع للناس، اس میں گناہ بھی ہے. اب سن لیجئے اسم کیا ہوتا ہے. اسم کا لفظی معنی تو ہے گناہ، یعنی ہم عام طور مرادی معنی گناہ لیتے ہیں، لیکن لفظی طور پر اسم ہر اس گناہ کو کہتے ہیں جو انسان کی ذات میں روحانی یا جسمانی طور پر کوئی کمی واقع کر دے. لغت کے اعتبار سے ہر وہ چیز اسم ہے جو اس کی ذات میں روحانی یا جسمانی اعتبار سے کمی واقع کر دے. لہذا اگر کو کہا جائے، اس کا لغت کے اعتبار سے ترجمہ کریں کہ فیہما اثم کبیر، ایک تو مرادی معنی اصطلاح میں اسم سے مراد گناہ ہے، اس میں بڑا گناہ ہے. لیکن اگر لغت کے اعتبار سے اس کا ترجمہ کریں تو اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ اس کا ترجمہ یہ ہوگا کہ جو کوئی بھی شراب کی طرف جاتا ہے
یا جوے کی طرف جاتا ہے، خمر اور میسر میں، شراب میں بھی اور جوے میں بھی اثم کبیر، انسان کی ذات کا بڑا نقصان ہے، جسمانی بھی اور روحانی بھی۔ اگر کوئی شخص شراب پیتا ہے تو اس کے صرف عقل معاف نہیں ہوتی، اس کے جسم کے اندر بھی تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں، اس کے جسم کے اندر بھی اضمحلال پیدا ہوتا ہے، کمی واقع ہوتی ہے، اور اس کی روح بھی اس سے ڈیمیج ہوتی ہے۔ اسی طرح کوئی شخص اگر جوا کھیلتا ہے تو کسی بھی معاشرے کے اندر جہاں پہ جوا ہو رہا ہو، جوا کھیلتے ہوئے دو جواری جو ہیں ان کو ایک دوسرے کے ساتھ کوئی انسانی ہمدردی نہیں ہوتی، ان کو کوئی ایک دوسرے کے ساتھ محبت نہیں ہوتی، ہر طرح کی محبت، ہر طرح کی الفت، ہر طرح کا آپس کا تعلق توڑ کے جوا کھیلا جاتا۔ لہذا روح کا بھی نقصان ہے اور ذات اور جسم کا بھی نقصان ہے، انسان کی ذات کے اندر نقصان ہی نقصان ہے۔ فیہما اثم کبیر کا مطلب ہوگا کہ انسان کا بہت بڑا خسارہ ہے اس کے اندر، انسان کی ذات کا جسمانی طور پر، روحانی طور پر، نفسیاتی طور پر بہت بڑا خسارہ، لیکن مرادی طور پر یہ گناہ ہے۔ فیہما اثم کبیر، اس میں گناہ بہت، لیکن ومنافع للناس، فائدے تو ہیں اس میں۔ یہ وہ اہم بات ہے قرآن کی جو ہمیں اس اصول کی طرف رہنمائی کرتی ہے کہ کسی چیز کے اندر فائدے کی موجودگی اس کے حلال یا ثواب ہونے کی طرف رہنمائی نہیں کرتی، اس کے حلال یا ثواب ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ آپ کہیں کہ دیکھیں خنزیر کے گوشت میں بڑے فائدے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، خنزیر میں ہو سکتا ہے کوئی فائدہ ہو۔ شراب میں اللہ تعالیٰ کا قرآن کہہ رہا ہے کہ اس میں فائدے ہیں، وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، آپ کہتے ہیں کہ جناب ایک دفعہ آپ شراب پی لیں، اس میں آپ کی جسمانی طور پر بڑے فائدے ہوں گے، فلاں فلاں بیماریوں سے آپ کو نجات مل جائے گی، آپ کی جسم کے اندر وقتی طور پر چستی آ جائے گی، یہ ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا، بہت ساری چیزیں، آپ کے اعصاب جو ہیں وہ وقتی طور پر مضبوط ہو جائیں گے، بہت سارے فائدے۔ اور میسر، جوئے کے اندر بھی انسان کے پاس وقتی مال آ جاتا ہے بہت سارا، تو فائدے نہیں ہیں۔ جو جیتتا ہے، جو ون کرتا ہے جوا، اس کو تو فائدہ ہی فائدہ ہے، لہذا دونوں میں فائدے ہیں۔ تو کسی چیز میں فائدہ ہونا اس کے درست ہونے کی دلیل نہیں، کسی چیز میں فائدے کی موجودگی اس کے حلال ہونے کی دلیل نہیں۔ حلت اور حرمت وہی بات جو میں پہلے عرض کر رہا تھا، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، ان اللہ یحکم ما یرید، اللہ جو چاہتا ہے وہ حکم دیتا ہے، تمہاری سمجھ میں ہو کہ اس میں فائدے ہو رہے ہیں، فائدے ہوں بھی، موجود ہوں بھی۔ آپ کہیں کہ اللہ نے پتہ نہیں کیوں اس کو حرام کیا ہے، پتہ نہیں اس کو کیوں ناجائز قرار دیا ہے، لہٰذا آپ اپنی عقل استعمال کر کے کسی ناجائز کو جائز قرار دے دیں یا کسی جائز کو ناجائز قرار دے دیں، آپ اپنی عقل سے کام نہیں کر سکتے۔ میں وقت ہو گیا، میں اس کی مثال ایک دیا کرتا ہوں، میں دے دیتا ہوں مثال، اشارہ کر دیتا ہوں، بات ختم کرتے ہیں کہ کزن میرج آج کل میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ وہ جائز نہیں ہونی چاہیے۔ وہ کہتے ہیں اس سے تھیلیسیمیا، ہیموفیلیا، بہت ساری خون کے کینسر کی بیماریاں جو ہیں وہ انسان کو لگتی ہیں اگر کزن میرج ہوتی ہے، رشتہ دار آپس میں فرسٹ کزن شادی کرتے ہیں، ان کی اولاد میں بہت ساری خون کی بیماریاں آتی ہیں۔ لہٰذا آپ جدید میڈیکل سائنس کے کسی ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں، وہ آپ کو کہے گا کہ آپ یہ کزن میرج نہ کیا کریں۔ میں ایمان رکھتا ہوں اس بات پر کہ اگر کزن میرج واحد وجہ ہوتی تھیلیسیمیا کی یا ہیموفیلیا کی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حرام قرار دے دیا ہوتا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حرام قرار نہیں دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی وجوہات کوئی اور ہیں جو آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہی، آپ اس کو واحد وجہ سمجھ رہے ہیں، یہ نہیں۔ اور ہم اپنے ایکسپیرینس سے بھی دیکھتے ہیں، تجربات میں بھی دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ایسے جوڑے موجود ہیں جہاں فرسٹ کزن میرج ہے اور لوگ کہتے ہیں کہ یہ شادی فرسٹ کزن کی ہوئی اس لیے تھیلیسیمیا ہے، بڑے بچے کو تھیلیسیمیا تھا، دوسرے کو تھیلیسیمیا تھا، اس کے بعد اللہ نے 5 بچے دیے، سارے صحت مند ہیں اور جوان ہیں، آگے اولادوں والے کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو اگر وجہ کزن میرج تھی تو ان کا تو کوئی بچہ صحت مند نہیں ہونا چاہیے تھا، لہذا غلط۔ ان اللہ یحکم ما یرید، اللہ جو حکم دیتا ہے اس کو تسلیم کرنا چاہیے، فائدے نقصان اپنی مرضی سے گن کر اللہ کے احکام کے اندر تبدیلی نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔